کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آگے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، ان میں کچھ بولے ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہوں۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بے شک تم ہی ستمگار ہو۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر اپنے سروں کے بل اوندھائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں۔ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے۔ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على
ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیاں کار کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے اور لوط کو نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نور قرآن سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے، اور قرآن کریم پڑھنے کا بھی اللہ تعالی ہمیں ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے اور اس کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ دنیا میں ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، چاہے انہیں نعمتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، چاہے انہیں رشتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، چاہے انہیں ضرورتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، یا چاہے ان کو سہولتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، یا چاہے ان کو آسائشوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، یا چاہے اس کو نسبتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، یعنی آپ ڈائمینشن کوئی بھی بنا لیں، ہمارے پاس کچھ نہ کچھ چیزیں کیا ہیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو کبھی کبھار بیس لیس سمجھ رہے ہوتے ہیں، جی یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھار اس کو ویلیو لیس سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا ویلیو ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، ارے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ریلیشنز، رشتے، ان کو بھی آدمی بعض وقت ویلیو نہیں دے رہا ہوتا، ارے چھوڑیں جی یہ ہمارے کیا کام ہے، یہ کیا ہے، یا یہ تعلق ہے تو یہ ناتا ہے تو یہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کو اسلام نے تعلق اور ناتا بنایا ہوا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایک تو واقعی تعلق اگر ہے شریعت مطہرہ کے خلاف ہے، اسلام کی حدوں کو پامال کرنے والا ہے، دین اسلام کی جو اخلاقیات ہیں ان کو بلڈوز کرنے والا ہے، وہ تو تعلق تو اس کو کہنا کہ تعلق کے نام پر دھبا ہے، صحیح عرض کروں تو۔ ہم تو ان ریلیشنز کی بات کر رہے ہیں جن کو اسلام نے ویلیویبل بنایا ہے، لیکن لوگ اس کو ویلیویبل بعض اوقات نہیں جانتے۔ اور کہا کہ جاتا ہے کہ جب انسان کے پاس سے چیز چھن جاتی ہے تو پھر بندے کو اس کی قدر ہوتی ہے، لیکن اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب ہاتھ ملنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو قدر کریں، یہ ہمارے پروگرام کا آج عنوان ہے، ریلیشنز کی قدر کریں، اپنے اچھے دوستوں کی بھی قدر کریں، اور اللہ کریم نے کوئی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی بھی قدر کریں۔ جاب میسر ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، چل رہا ہے، زیادہ پھل پھول نہیں رہا لیکن کچن چلا رہا ہے، پھر بھی اس کی کیا کریں، قدر کریں۔ کوئی شفقت، کوئی مہربانی کر رہا ہے تو اس کی بھی کیا کریں، قدر کریں۔ کسی نے بھلائی یا احسان کیا ہے تو اس کی بھی کیا کریں، قدر کریں۔ اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ قدر ہی کرتے ہیں، اور قدر کرنی چاہیے۔ اس عنوان کو آج ہم لے کر کے آگے بڑھیں گے۔ بہت ہی پیارے نعت خان جناب قبلہ محمد حسان اتاری زیدہ شریف وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو آئیے ان سے کلام سنتے ہیں اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، 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 اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، اللہم
صل على سيدنا ومولانا محمد یا مصطفیٰ افضل حاضری کا یا مصطفیٰ افضل حاضری کا کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ باغ جنت میرا چمنارا ہے باغ جنت میں باغ جنت میرا چمنارا ہے باغ جنت میرا چمنارا مدینے پہ کیا مدینے پہ فدا ہو بہار آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کہ بہار آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کہ بہار آئی ہے جنت میں ان کے جیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے جیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے ان کے جیسوں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے مدینے پہ کیا مدینے پہ فدا ہو کہ بہار آئی ہے باغ جنت میں سنگ ریزوں سے حیات ابدی پائی ہے سنگ ریزوں مدینے پہ کیا مدینے فدا ہو کہ بہار آئی ہے باغ جنت میں سر بالی انہیں رحمت کی عطا لائی ہے سر بالی انہیں
ادا لائی ہے حال بگڑا ہے تو حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے حال بگڑا ہے تو حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے باغ جنت میں اور جن کے ہاتھوں کے حسن و جمال جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے حسن و جمال جن کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے حسن و جمال اے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے باغ جنت میں اور تیرے جلووں میں یہ عالم ہے کہ چشمے عالم تیرے جلووں میں یہ عالم ہے کہ چشمے عالم تاب دیدار نہیں پھر بھی تماشائی ہے تاب دیدار نہیں تاب دیدار نہیں پھر بھی تماشائی ہے کیا مدینے پہ کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے باغ جنت میں جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو جان لینے کو جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے باغ جنت میں اور درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے درد دل کس کو سناؤں میں تمہارے ہوتے بے قصوں اسی سرکار نے سنوائی ہے بے قصوں اسی بے قصوں اسی سرکار نے سنوائی ہے
جنت میں باغ جنت میں میرا چمنا ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے باغ جنت میں اے حسن حسن جوان تاب کے سگ سے جاؤ اے حسن حسن جوان تاب کے سگ سے جاؤ اے حسن حسن جوان تاب کے سگ سے جاؤ زر زر سے آیا زر زر سے آیا جلوہ زیبا ہے زر زر سے آیا زر زر سے آیا جلوہ زیبا ہے باغ جنت میں میرا چمنا ہے کیا مدینے پہ کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے باغ جنت میں ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ حسان بھائی کیا زبردست کلام پڑھا ہے۔ اس کلام میں ایک اور بھی شعر ہے کہ ناتوانی کا علم ہم ضعفاء کو کیوں ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کی برسات و حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر کیسے پیارے پیارے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز کلام جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ اور ماشاءاللہ حسان بھائی نے بڑا زبردست طریقے سے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی برکتیں دے اور ہم سب کو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ قدر کریں کو میں اسی عنوان سے جوڑوں تو جو لمحے مکہ مدینے میں نصیب ہو جائیں ان کی بھی قدر ہی کریں، ان کی بھی قدر کریں۔ وہاں شاپنگ مالز میں گھومنے کی بجائے، وہاں دائیں بائیں مطلب جانے کی بجائے بندہ بس ایک ہی انداز رکھے اور ایک ہی اپنا طریقہ کار رکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت جو ہے وہ مجھ پہ پڑ جائے اور میرے حالات و احوال یہ ٹھیک ہو جائیں، اچھے ہو جائیں، اور اس طرح سے آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے خیر پائے گا اور فیض پائے گا۔ ورنہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض اوقات بندے کی تمنا ہوتی ہے اور بعض اوقات اس درجے کا بندے کا لیول تڑپ کا یا یوں بولیں کہ چاہت کا نہیں ہوتا، لیکن کون مسلمان ہے جو نہیں جانا چاہے گا مکہ مدینے میں، لیکن جاتے ہیں تو پھر وہاں پر بھی جو ہے وہ ان لمحات کو بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، گیم میں ہی لگے ہوئے ہیں، یہاں درود پاک پڑھ لو بھیا، کوئی تسبیح جو ہے ہاتھ میں رکھو، کوئی اچھی عادت یہاں سے لے جاؤ اور اپنا انداز بنا لو۔ پہلے یہ نہیں تھا، لہذا اب میں اس کو یوں اپنی زندگی میں ایڈ کروں گا۔ حضور کے دربار میں آیا ہوں۔ ایاز بھائی کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ سلمان بھائی آپ نے بہت پیاری بات کی کہ اگر ہم یہ تصور اپنے ذہن میں رکھیں نا وہاں پہنچ کر بھی کہ میں ابھی دور ہی ہوں، کیونکہ جو تڑپ جیسے لگن، جیسے آپ نے فرمایا، جو ایک چاہت، ایک تڑپ، ایک لگن ہم یہاں پر اپنے شہر میں، اپنے وطن میں پاتے ہیں، تو ہے نا کہ نعمت میسر آنے کے بعد پھر قدر جو ہے نا کرنا میں وہ کھو دیتے ہیں ہم، جو ہے وہ قدر نہیں رہتی۔ تو واقعی حقیقت ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد پھر ایک دن تو ذوق برقرار رہا، لیکن اس کے بعد پھر اپنے وہی معمولات اور اسی روٹین کے اوپر واپس آ گئے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ذوق کو اور اپنے اس وقت کو قیمتی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی صحبت جو ہے وہ ایسی رکھی جائے کہ جو جس کو سمجھیے کہ جو وقت کی قدر کرنے والے لوگ ہیں، ذوق کو برقرار رکھنے والے لوگ ہیں،
ایسوں کو جو ہے وہ کرنا میں اپنی زندگی میں شامل کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو قدر نصیب ہوگی. ورنہ بلا شبہ حقیقت ہے کہ یہ دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے اندر سلمان بھائی دیکھا میں نے ایک شخص جو ہے وہ سامنے بیٹھے تھے اور وہ گیم کھیل رہے تھے موبائل کے اندر. میں نے ان کو مخاطب کرے گا یار آپ جانتے ہیں آپ کہاں پر ہیں؟ بس میں نے ان کو ایک یہ جملہ کہا سلمان بھائی تو جیسا اس کو بس لگ گیا ہے جملہ جا کے اس نے فوراً اپنا موبائل اس نے بولا یار معذرت یار سوری. یعنی مطلب ہم یہ کوئی ہمیں کیوں کہے جانا کا نام ہے ہم کیوں نہ اپنے پیش نظر جو ہے وہ سراپا اس بات کو رکھیں کس بارگاہ میں آؤں. تو یہاں تو وہ ہے کہ ظاہر کوئے جنا آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل. تو دیکھ تو صحیح آیا کہاں پر ہے کس بارگاہ میں آیا کس ہستی میں آیا دلوں پر بھی جن کی نگاہ ہے. تو کیا موبائل کھول کے بیٹھا ہے اور کیا مطلب جو ہے نا گیم کھیل رہا ہے اور کیا فضول کام کر رہا ہے اور ادھر ادھر کی سیاست کی باتیں اور فنا کی باتیں اور اس کی باتیں اس کی باتیں. ارے چھوڑ دو یہاں پر بھول جاؤ سب باتیں اور یہاں پر بخشش کی خیرات مانگو یا مغفرت کی خیرات مانگو. یہاں تو یہ کہہ کر بھیجا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ بخشش اور بھیک اور خیرات مانگنے کے لیے ہم جو ہے وہ آئے ہیں اور تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر دعائیں مانگ مانگ کر یہاں پہنچے ہیں. تو پھر کیوں نہ جو ہے وہ اس در کی قدر کی جائے. تو بلا شبہ جو ہے وہ وہاں جا کر ہم جو ہے وہ اپنے قدر کو برقرار رکھیں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے صحبت کو اچھا کریں. وہی گیدرنگ جو یہاں پر تھی وہی مزاج جو یہاں پر تھا وہی وہاں پر نہ ہو بلکہ کچھ ہٹ کر ہو. کچھ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں کچھ اللہ والوں کے واقعات پڑھیں ان کی باتیں پڑھیں کہ وہ جب مدینے میں حاضر ہوتے تھے تو کیسی قدر کرتے تھے کیسی اس دربار کی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ منزلت اختیار کرتے تھے اس کو جو ہے وہ کس طرح سیریس لیتے تھے. تو اگر ہم بھی اسی طرح سیریس لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل وقت کو قیمتی بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ورنہ وقت تو گزر ہی رہا ہے اور گزر ہی جائے گا اور گزر ہی جائے گا. جی. اور امیر اور غریب یکساں اس کے بارے میں فرمایا یہ ایک وہ نعمت ہے کہ جو سب کو برابر دی گئی ہے ایسی بات یکساں دی گئی چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو سبھی کے پاس 24 گھنٹے ہیں. ایسا نہیں کہ اس کے پاس 27 گھنٹے ہیں آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں دینا کرنا. تو سب کے پاس وقت یکساں ہے. اب خوش نصیب وہ ہے کہ جو اپنے وقت کو قیمتی بنا لے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے اپنے وقت کو جو ہے وہ قیمتی بنا لے. بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئی سورہ عصر کے ضمن میں سلمان بھائی کہ جہاں پر جو ہے وہ سورہ عصر کی تفسیر بیان کی گئی. سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر زمانہ محبوب کی قسم بے شک جو ہے وہ انسان خسارے میں ہے. اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے اس بات کو لکھا کہ یہاں پر جو ہے وہ وقت کی اہمیت کو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا اور اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ گویا کہ اس بات کی طرف ارشاد فرمایا کہ اصل جو پونجی ہے نا بندے کی اصل جو سرمایہ ہے وہ انسان کا وقت ہے. اور یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کے پاس اگر دولت ہے نا دولت چلی جائے تو دولت انسان دوبارہ کما سکتا ہے ایسی بات لیکن ارشاد فرمایا کہ وقت اگر انسان کے پاس سے نکل گیا نا تو یہ وقت دوبارہ لوٹ کر واپس آنے والا نہیں ہے. اور بہت خوبصورت بات جو ہے وہ اس کے ضمن میں یہاں پر نقل کی کہ دیکھیے کہ وہ وقت جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزر گیا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مدینہ پاک میں مکہ پاک میں اللہ پاک کے گھر کے اندر اللہ کی یاد میں اللہ کے حبیب کے ذکر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھتے ہوئے ان کی یاد میں ان کی یوں سمجھے فراق میں آنسو بہاتے ہوئے اگر جو وقت گزر گیا تو بڑی خوبصورت بات علماء نے بیان کی کہ یہ وقت جو ہے نا فرمایا یہ خزانہ الہی میں جمع ہو گیا. اللہ یہ خزانہ الہی میں جمع ہو گیا. فرمایا جیسے ارک ہے نا ارک جب نچوڑا جاتا ہے نا تو فرمایا بوتل میں جمع کیا جاتا ہے. فرمایا جو وقت ہے وہ اللہ کی یاد میں صرف ہو رہا نا یہ خزانہ الہی میں جمع ہو رہا اللہ. اور فرمایا جو ایسا وقت ہے کہ جو انسان فضولیات میں گزار رہا ہے جو غفلت میں گزار رہا ہے گیم کھیل کھیل گزار رہا ہے فضول کی باتوں میں وقت گزار رہا ہے ارشاد فرمایا یہ اس گھڑے کی طرح ہے کہ جس میں سوراخ ہے جس سے پانی قطرہ 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 گر رہا ہے اور بالآخر ایک ایسا وقت آئے گا کہ پھر وہ گھڑا جو ہے وہ خالی ہو جائے گا اور انسان کے ہاتھ کچھ بھی باقی نہ رہے گا. تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے وقت کی قدر عطا فرمائے. اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اپنے گرد ایسے لوگوں کو اختیار کریں ایسے لوگوں کو رکھیں کہ جن کی صحبت جو ہے وہ ہمیں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی طرف لے جائے. مرحبا. آپ دیکھیے سلمان بھائی کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہے تو کیا اہم فضول میں ہم کسی کو دے دیں گے پیسہ؟ نہیں دیں گے پیسہ. اس کی چھان بین اس کے معاملات دیکھ بھال کر کے دیں گے.
ہاں جی۔ بھائی وقت کو ہمارا اتنا فضول ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور فضول کی بیٹھکوں میں بیٹھ کر وقت کو گوا دیتے ہیں جنا، تو اتنا مطلب فضول ہے ہمارا وقت۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہی بات کہ مال کما لیں گے دوبارہ، پر یہ وقت دوبارہ ہاتھ نہیں ملے گا۔ یہ کتنا قیمتی، یہ مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کی حفاظت مال سے بھی زیادہ ضروری ہے، لہذا اپنے وقت کو بھی برائے کرم فضول بیٹھکوں میں ضائع نہ کریں، اور گیمیں کھیل کر اور اس طرح کے لغویات میں، بیہودہ باتوں میں اور گندے مناظر دیکھنے میں، گندی چیزوں میں، بے فضول چیزوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع مت کریں، اس کو قیمتی بنائیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے اس کو معمور کرنے، انشاءاللہ خزانہ الہی میں جمع ہوگا، کل اس کی برکتیں اور فیضان نصیب ہوگا۔ اللہ نصیب فرمائے۔ اور بات جیسے ہماری چلی تھی وقت کی قدر سے، جو وقت مکہ مدینے میں ملا ہے اس کی بھی قدر کریں۔ بھیا طیبہ حاضر ہوں، اللہ اکبر۔ حضور روضہ ہوئے جو حاضر، تو اپنی سج دھج یہ ہوگی حامد خمیدہ سر، آنکھ بند لب پر میرے درود و سلام ہوگا۔ اللہ نصیب کریں۔ ادھر بھی دیکھا گیا ہے یاد بھائی کہ موبائل ہی جو ہے نا وہ گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، او بھائی اللہ کے بندے بارگاہ رسالت میں حاضری کے لیے آ رہے ہیں، موبائل گھما رہے ہیں۔ دیکھیں نیت پر حکم لگے گا، حکم نیت پر لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ مقام، یہ موبائل کا مقام بہرحال نہیں، یہ یوں گھمانے کا اور اس طرح مطلب یہ بنانے کا، یہ صلحاء سے تو ہم نے یہی سنا ہے کہ یہ اس طرح مقام ہے نہیں، یہ مقام تو نگاہ عنایت پانے کا جو ہے وہ مقام ہے۔ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ کسی جو ہے وہ ریاست کے کسی جو ہے وہ سربراہ سے ملنے کے لیے پہنچے اور اس کے قریب پہنچ کر بھی جو ہے اس کے کمرے کی ویڈیو بنا رہا ہو، اس کے فانوس لگے ہوئے ہیں ان کی ویڈیو بنا رہا ہو، ادھر ادھر جا رہا ہو؟ دھیان کدھر ہوگا؟ اسی کی طرف ہوگا۔ فوٹو بن جائے تو اس کے ساتھ ہی بن جائے۔ فوٹو تو مطلب یہ بھی ایک آئی گیا ہے، بر اللہ رحمت کی نظر فرمائے، تو وہاں پر بھی توجہ جو ہے وہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ جانب لگی رہے۔ اللہ کرے کہ یہ ہمیں جو ہے نا وہ ہو جائے۔ موبائل توجہ بارگاہ کی طرف تو نہیں ہونے دے گا نا، پھر ایسی بات ظاہر سی بات ہے۔ اور یہاں پر علماء نے اس ادب کو بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری جانیوں کے سامنے حاضر ہو تو پھر اس بات کو پیش نظر رکھے کہ بنفس نفیس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہیں، اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اسے، آپ دیکھیے جناب کتنا مطلب اگر ایک عاشق ہے اور ایک احساس والا بندہ ہے، ایک اگر جو ہے وہ یوں سمجھے قدر والا بندہ ہے، اور اس بات کو یعنی اگر ہم اس کو یوں ریئلائز کر لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضور جانے جانا ہمارے سامنے موجود ہیں، بنفس نفیس سرکار دو عالم، تو ہمارے ادب کا، ہمارے عشق کا کیا عالم ہوگا؟ تو بالکل ایسے ہی سمجھے نا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانیوں کے اندر جو ہے وہ بنفس نفیس ہمیں ملاحظہ فرما رہے، دیکھ رہے ہیں، ہمیں ملاحظہ فرما رہے، تو پھر انسان کے ادب کی کیفیت کیسی ہو، پھر انسان کے ذوق کی کیفیت کیسی، پھر کیا موبائل اور کیا وہ ہوش ہی نہ ہو بندے کو کہ وہ کہاں پر ہے کہاں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیفیت تو پھر ایسی ہو کہ اگر یہ سامنے ہوگا تو پھر جو ہے وہ توجہ اس جانب جو ہے وہ ڈائیورٹ ہونا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں جو ہے وہ حقیقی معنی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ نصیب ہو، نگاہ عنایت ہم پر پڑ جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو میرے خیال سے ایسوں کے پیچھے ہو جائیں جو نگاہ کے طلبگار ہیں، سچے امیدوار ہیں، ان کے پیچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ نے چاہا تو ان کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ نے جو حاضری دی ہے نا یاد بھائی، سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری، ان کے پیچھے دی، بالکل کیا بات ہے، یعنی میں قصدن شاہ صاحب کے کیا رہا ہوں، پیچھے رہا ہوں بھائی، ادھر سے جو نگاہ عنایت شہزادے پہ پڑے گی اس کی برکت سے غلام پر بھی پڑ جائے گی اور بیڑا جو ہے پار ہو جائے گا۔ امیر علیہ سنت کے جب حاضری ہوئی تھی مدینہ طیبہ میں تو نگران شورا قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے بھی بالکل ایسے ہی جذبات کا اظہار فرمایا تھا کہ میں جو ہے وہ قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیچھے تھا کہ حضور ان پر تو نگاہ عنایت ہے یا آپ کی، ان کے صدقے جو ہے وہ ہم پر بھی جو ہے وہ پڑ جائے گی، تو بلا شبہ جو ہے وہ کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قدر کریں موضوع ہمیں ماشاءاللہ مکہ مدینے میں جو ہے وہ اس کی یادیں جو ہے وہ دلا کے جو ہے وہ لا رہا ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور عادتیں اچھی پہلے سے ہی بنانی پڑیں گی، ورنہ عادتیں
چٹکی بجا کر تبدیل نہیں ہوتی، یہ بھی ہے۔ اور جس طرح ایاد بھائی نے یہ فرمایا کہ اپنی گیدرنگ کو بھی جن کے ساتھ یہیں گل گپاڑے کر رہے ہیں، یہیں شور شرابے کر رہے ہیں، یہیں جو کر رہے ہیں وہاں پر بھی انہی کے ساتھ جا رہے ہیں، ادھر بھی جا کے پھر کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے اس کا فیصلہ خود ہی کرنے، ہم کیا تبصرہ کریں اس کے اوپر ایاد بھائی۔ بہرحال قدر کریں، جو لمحے مکے میں ملیں، جو مدینے میں ملیں، ان کی کیا کریں، قدر کریں، اور یہ بھی سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری بار ہو، زندگی ختم ہو جائے دوبارہ آنے نصیب نہ ہو، زندگی ختم بھی ہو سکتی ہے نا، یہیں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوں اور یہیں پر مطلب جو مجھے ٹائم ملا ہوا ہے یہ میری زندگی کا، یہاں سے جاؤں تو اللہ کو پیارا ہی نہ ہو جاؤں، یہ بھی بندہ تھوڑا سوچ کے رکھے گا تو پھر قدر کرے گا وقت کی۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور عبادت سے دل لگانے کی، قرآن کریم پڑھنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ موبائل سے کی جان نہیں چھوڑنی، اگر مثال کے طور پر اس کے بغیر سکون جو ہے وہ نہیں آ رہا تو یہ ساتھ جیب میں ضروری ہے، اور تو اس کو پازیٹیو یوز میں لے آئیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں طواف کر رہے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت خالد بھائی کرتے جا رہے ہیں، بلا شبہ طواف کرتے کرتے قرآن پڑھنے کا بھی اپنا مزہ، کیا بات، کعبۃ اللہ المشرفہ کو دیکھتے ہوئے سورہ طٰہٰ کو پڑھنے کا بھی اپنا ہی ایک ذوق ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، مرحبا۔ تو یوں کر لیں اس کو، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کی صحیح کرنے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو بھی قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اس طرح کے بھی موجود ہیں۔ تو قرآن کریم آپ سنتے رہیں، یہی کر سکتے ہیں بھی، وہ کان میں لگا کے رکھنا ہے اس کو، وہ بھی ہوتا ہے سلسلہ کار۔ تو اس کو پھر یوں لے آئیں، پازیٹیو وے میں اس کا انداز دے جائیں۔ اور میں یہاں ایک اور بات کروں، یہ ساری باتیں اپنے آپ پہ غور کرنے کے لیے ہیں۔ خالد بھائی پر میں بولوں، خالد بھائی کے اوپر حکم لگانے کے لیے یا ایاد بھائی کے اوپر حکم لگانے کے لیے نہیں، یہ سلمان بھائی کے اپنے اوپر حکم لگانے کے لیے ہے کہ میں اپنا حساب دیکھوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ہم کسی کو دیکھنے سے موبائل پکڑا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا ہے، ہم بڑے لیبل لگتا ہے گیم ہی کھیل رہا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ گیم کھیلا۔ اور مرو یقیس والا نفسی کی بات کرتا ہے کہ بندہ جو خود کر رہا ہے دوسروں کے بارے میں وہی سوچ رہا ہے، یار یہ بھی لگتا ہے وہی کام کر رہا ہے، تو ممکن ہے کہ تلاوت قرآن بھی کر رہا ہو۔ تو اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو ہمیں اپلیکیشنز دی ہیں، اسی کے اندر جو ہے وہ صراط الجنان کی جو اپلیکیشن ہے، اس میں آپ کو تلاوت قرآن کا بھی آپشن مل جائے گا، تفسیر پڑھنے کا بھی آپ کو وہ ملے گا سلسلہ کار، تو یہ اس کو یوٹیلائز کیا جائے۔ خالد بھائی سلمان بھائی، آپ دیکھیں کہ یہاں سے آپ جا رہے ہیں اور ایک پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ میں اتنے دن کا ایک پیکیج لے کر جا رہا ہوں، اتنے دن میں نے مکے میں گزارنا ہے، اتنے دن مدینہ طیبہ میں گزارنا ہے، تو ساتھ یہ بھی تو ہدف بنا لیں کہ میں نے حرمین طیبین میں قرآن کریم مکمل تلاوت کرنا ہے، پہلے سے اس ہدف کو بنا کر جائیں۔ اور الحمدللہ اس طرح کے عاشقان رسول دیکھے آئے کیوں ہیں، حرم کی برکتیں لینے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ یہ کہ یہاں وہ چیز بازار میں ملتی ہے جو کہیں اور نہیں ملتی ہوگی، بلکہ دنیا جہان کے بازاروں سے ہو کر وہاں بازاروں میں چیز پہنچ رہی ہے۔ یہاں جو اصل معاملہ ہے وہ ہے بندے کا کعبۃ اللہ المشرفہ پر نظر جمانا، یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ یہاں اصل جو معاملہ ہے وہ ہے کہ ریاض الجنہ میں بندہ نوافل ادا کر رہا ہو، حضور کی مسجد میں حاضری دے رہا ہو، وہاں ادب سے بیٹھا ہوا ہو، یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی آپ ویڈیو بنا لیں، آپ کے ساتھ والے کے موبائل میں اس سے اچھی ویڈیو موجود ہوگی، جو باقاعدہ شوٹس کی جاتی ہیں تو ان میں اتنے بہترین مناظر نظر آتے ہیں، وہ دیکھ سکتا ہے بندہ۔ سلمان بھائی، نظارہ وہ ہے جو آنکھ نے دیکھا ہے، جو آنکھ دیکھتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آپ تصویر بنائیے تو تصویر میں ویسی رونق محسوس نہیں ہوتی جیسی براہ راست دیکھنے میں ہوتی ہے۔ لوگ کئی میں نے اس طرح کے دیکھے جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھنے کے بعد یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ ٹی وی پر نظر آتے ہیں وہ تو کچھ نہیں ہے جو ظاہری جمال میں آپ کے مزہ ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے وہ یوں بھی تو دیکھے کہ اپنی آنکھوں کی پیاس حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیاں دیکھ کر بجھائے۔ موبائل کی کیا پیاس تھی کہ آپ نے اس کو لگا کے رکھا۔ ساتھ ساتھ جو تلاوت کی بات کی آپ نے، اپلیکیشنز کے یوز کی بات کی، الحمدللہ ایسے عاشقان رسول بھی موجود ہیں۔ زیارت حرمین طیبین کے دوران کئی کتابیں انہوں نے لکھی کہ اب وقت ملا ہوا ہے، مسجد شریف میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں
تو اب کیا کریں، وہی موبائل ہے، وہی اپلیکیشنز ہیں، لیکن اب استعمال دیکھیے کہ ایک تو وہاں بیٹھ کر تصنیف و تالیف وغیرہ کا سلسلہ کرنا، اور وہ کام جو بعد میں علماء کے فائدے کا ہو، بعد میں طلباء کے فائدے کا ہو، اس وقت آپ کو کرنے کی نیکیاں ملی، اور پھر بعد میں جو طلباء علماء اس کو پڑھتے رہیں گے اس کی نیکیاں، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ میرا یوں سمجھے کہ روز کا میل ملاپ ہے۔ اگر وہ اچھے ہوں گے نا تو آپ کوئی اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے، ورنہ وقت کا یہی معاملہ ہے کہ اس نے گزر جانا ہے۔ کہا جاتا ہے وقت وہ تلوار ہے کہ اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گا، صحیح، اور یہ ہو جاتا ہے۔ تو بندہ ذکر اللہ میں اپنی زندگی گزارے، اور سلمان بھائی یہاں پر جہاں جو اپنے ملک میں جہاں رہ رہا ہے وہاں اس کے موبائل کا یوز اچھا ہے نا یا لمیٹڈ ہے، تو وہ جہاں بھی جائے گا انشاءاللہ لمیٹڈ رہے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ حالت امن میں جنگ کی تیاری ہوتی ہے، یعنی جب آپ ایک آرام دہ حالت میں ہیں اس وقت آپ نے ساری تیاریاں کرنی ہیں۔ ابھی آپ کا دل ہی نہیں لگتا موبائل یوز کیے بغیر، کوئی ویڈیو دیکھے بغیر، کوئی مسخری دیکھے بغیر۔ کل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان پڑھا، اور یوں سمجھے کہ دل کو لگا جا کر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا خلاصہ یہ تھا کہ جو شخص مذاق مسخری کی عادت ڈالتا ہے، جو ہر وقت اس میں لگا رہتا ہے، پھر اس کے دل کو نور ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ ویڈیوز میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اکثر پرینک، یہ وہ اس کی ہنسی اڑا رہا ہے، وہ اس کی ہنسی اڑا رہا ہے، اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ جب ہمارے پاس اسی طرح کے افراد ایڈ ہیں، اسی طرح کی ویڈیوز ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہیں، اسی طرح کی ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اب میں نے موبائل جہاں بھی بیٹھ کر یوز کرنا ہے نا، یہی کام تو یہی چیزیں آئیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا موبائل مقدس مقامات کا الگ سے کوئی اس میں سافٹ ویئر اس طرح کا آ جائے گا کہ وہاں جاؤں گا تو وہیں کی ویڈیوز آ رہی ہوں گی۔ تو ان معاملات کو دیکھنا پڑے گا، اور اپنی عام روٹین میں اپنے موبائل کو فروٹفل بنانا ہوگا، ایسا کہ جو مجھے دنیا میں بھی نفع دے رہا ہو اور آخرت کا بھی نفع ہو، کہ میں اس سے نیکیاں جمع کرنے والا بن جاؤں۔ مرحبا۔ ویسے موبائل کے بغیر کچھ جینا سیکھ لینا چاہیے بندے کو، موبائل کے بغیر بھی جینا چاہیے۔ یہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے، یہ آکسیجن نہیں ہے کہ جو ہر وقت جو ہے وہ ضروری ہے بھائی، اور اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے۔ بہرحال جو بات بنتی ہے وہ یوز پر بنتی ہے، جی، استعمال پر بنتی ہے۔ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھیں، چھری ہے، اس سے آپ فروٹ کاٹ رہے ہیں یا اس سے آپ اپنی انگلی کاٹ رہے ہیں، اس کا فیصلہ خود کر لیں۔ چھری بذات خود ایک ٹول ہے، اس ٹول کی یوٹیلائزیشن کی طرف جب آپ آئیں گے تو پھر وہ بتائے گا کہ یہ آپ جو ہے وہ پرمیسیبل کر رہے ہیں یا یہ فوربیڈن کر رہے ہیں، کہ یہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کی اجازت ہے یا وہ کر رہے ہیں کہ جو ممنوع ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔ بات ہماری یہاں سے چلی تھی کہ مکہ مدینے میں اگر جائیں تو وہاں پر بھی وقت کی جو ہے وہ قدر کریں، اور ذکر اذکار میں اپنا وقت جو ہے وہ لگائیں، اور ذہن بنا کے رکھیں کہ ایک کا 1 لاکھ ہے، ایک تسبیح کا 1 لاکھ ہے۔ 1 ریال خرچ کیا تو یہ بھی کیا ہے، اللہ کے نام پہ 1 ریال دیا تو کیا ہے، 1 لاکھ ہے۔ 20 ریال دیے تو کتنے لاکھ ہیں؟ 20 لاکھ 20 لاکھ ریال دینے کا ثواب ملے گا 20 ریال دینے پر۔ ٹھیک ہے، تو 20 ریال دکان پر دینے کی برکت سے آپ کو کھجوریں وہاں سے 1 کلو مل سکتی ہیں، یہ پاسبل ہے، لیکن وہ 20 لاکھ ریال کا ثواب یہ آپ اللہ کے نام پر وہاں 20 ریال دیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ بھی ملے گا۔ تو کیا لینا ہے، کیا کرنا ہے، اس پر اپنا ذہن بنائیں، اور عقل مند آدمی وہی ہے کہ جو ایسا فیصلہ اپنے لیے کرے کہ جو اسے دنیا اور آخرت کے اندر نفع دے۔ اللہ ہمیں اپنے وقت کا درست استعمال نصیب فرمائے، وقت کا بھی درست استعمال کریں، ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں کاش میں یہ کر لیتا، کاش یوں ہو جاتا، کاش یوں ہوتا، کاش، پھر کاش ہی بیچارہ کرتا رہ جاتا ہے۔ تو جو اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے وہ غور بھی کر لے کہ میں نے پہلے وقت ضائع تو نہیں کیا ہوا، اور اگر وقت ضائع کیا ہوا ہے، وہ عمر جو سیکھنے کی ہے، جیسے جو اپ کمنگ جنریشن ہے، ان کی عمر جو ہے، یہ جب آئے ہیں 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 بھی چلیں کر لیں، تو یہ جو ڈیوریشن ہے یہ سیکھنے کا ڈیوریشن ہے۔ صحیح ہے، یہ ڈیوریشن یہ سیکھنے کا ہے، یہ اپنے آپ کو کچھ بنانے کا ہے۔
اگر اس ڈیوریشن کے اندر آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا، اس کو ضائع کر دیا، تو یاد رکھیے پھر آگے زندگی کیا ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی۔ ایک آدمی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اچھا کاروباری بن جائے، لیکن ان کا ذہن جو ہے نا وہ ڈی فوکسڈ ذہن ہے، ان کا کاروبار پر توجہ اور دھیان نہیں دے پائے گا۔ مجھے بتائیں کون اس کو کاروبار کروا کے دے گا؟ کاروبار کروا کے دیں اور ساری دکان جو ہے نا یہ ڈبو دے، وہ پاگل تھوڑی ہے کہ جو اس کو ہیلپ کر کے دے گا، یا اس کو پتا بھی اس کو کریں گے تو یہ اب خراب ہی کام ہونا ہے۔ ادھر سے بھی گیا، اچھا تعلیم حاصل کی نہیں کہ چلو کہیں کلرک کی بھرتی ہو جاتا۔ ویسے کلرک بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کلرک کو بھی مہروز بھائی لفظ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں بلا، یہ یاد بھائی نے بولا تھا، کلرک بادشاہ، کلرک جی بادشاہ، واقعی کلرک جو ہے وہ سرکاری اداروں میں بالخصوص بادشاہ کی حیثیت ہی جو ہے وہ رکھتا ہے۔ بہرحال چلو یہ تو ہم حضرات فنون کرتے کرتے آگے، تو یہ بھی بھرتی نہیں ہو سکتا۔ اب کیا ہے؟ اب ایک ہی کام رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ بار برداری کر سکتے ہیں، وزن اٹھا سکتے ہیں کندھوں پہ۔ اللہ نے صحت دی ہوئی آپ کو، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے صحت دی ہے، اس نے کچھ طاقت دی ہے کہ آپ وہ بار برداری کر سکتے ہیں، آپ وہ سامان اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں، چائے کا کپ وہاں سے یہاں لے جا سکتے ہیں، بندہ باہر سے جو ہے نا وہ دروازہ کھول کے اندر بھیج سکتے ہیں، اندر والے کو جو ہے وہ باہر نکال سکتے ہیں، یا کوئی تھوڑی ٹریننگ کر لیں گے تو چلیں کوئی سیکیورٹی گارڈ بن جائیں گے، گن پکڑ کے باہر بیٹھ جائیں گے، تو پھر یہی رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے، وقت کی قدر کریں مہروز بھائی۔ یہ بھی بہت جو ہے وہ جو اپ کمنگ جنریشن ہے اس کے لیے اس میں ایک میسج بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے کہ اگر آپ ابھی اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں تو پھر آگے آپ کی زندگی کا بنے گا کیا، کوئی اس پر بھی تو غور کریں۔ کہتے ہیں کہ وقت وہ استاد ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ سبق دیتا ہے، امتحان لیتا ہے پھر سبق دیتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سلمان بھائی جو بھی میچور عمر کا فرد ہوگا نا وہ یہ بات کہے گا جو آپ کہہ رہے ہیں، یا جس کی عقل میچور ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لڑک پن کے بچپن کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور اس میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز تجربے سے سیکھنی ہے، لیکن دانا اور عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھا لیں۔ اور اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں کئی ایسے لوگ نظر آئیں گے جو ہتھیلیاں مسل رہے ہوں گے نا، ہاتھ مل رہے ہوں گے۔ وہ کیوں مل رہے ہوں گے کہ کاش ہم اس وقت یہ کام کر لیتے جو ابھی آپ باتیں کر رہے تھے، کاش اس وقت ہم پڑھ لیتے، کاش اس وقت کم از کم کوئی ہنر سیکھ لیتے، کاش اس وقت کم از کم کوئی کام طریقے سے ہم کر لیتے تو آج زندگی کچھ بہتر ہوتی شاید۔ تو جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے، وقت نے ان کو قدردان بھی بنایا ہے اور ان کو عظمت بھی عطا فرمائی۔ ایک بہت بڑا پرابلم یہ بھی ہوتا ہے لڑک پن میں، یا فریش گریجویٹ جو ہوتے ہیں، نوجوان جو ہوتے ہیں، ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، بالخصوص جو ان میرڈ لائف ہے نا، شادی سے پہلے کی جو زندگی، اس میں آپ کے پاس بہت سارا وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ گھر کے ایک ڈارلنگ چائلڈ ہوتے ہیں، والدہ بھی شفقت فرما رہی ہیں، والد بھی شفقت فرما رہے ہیں، اور اگر ذہ نصیب آپ گھر میں بہن بھائیوں میں بھی چھوٹے ہیں تو پھر اور مزید شفقت ہے کہ یہ کام بھی نہیں کرو، وہ کام بھی نہیں کرو۔ تو یہ ساری شفقتیں بعض اوقات ہمیں خواب غفلت میں پہنچا دیتی ہیں، اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ وقت ہمیشہ ایسا ہی رہے گا، حالانکہ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، اور آپ نے بہرحال کسی نہ کسی وقت میں آ کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا، لیکن بعض کمیونٹیز کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا بچہ جو ہے نا یہ اس طریقے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسا شارپ مائنڈڈ ہوتا ہے، مارکیٹ میں چھوڑ دو تو یوں ہوتا ہے، مچھلی کو تیرنا کون سکھائے گا، اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں بعض برادریوں میں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے ان برادریوں کی، ان کمیونٹیز کی، کہ وہ اپنی آنے والی جو جنریشن ہے، نیکسٹ جنریشن جو ہے، اس کو وقت سے پہلے میدان میں اتار دیتے ہیں، یعنی خود کھڑے ہوئے اور اس کو وقت سے پہلے میدان میں اتار دیا خالد بھائی، اور اس سے کہہ رہے ہیں اب آپ گھوڑا دوڑاؤ یا آپ تیرو، ہم کھڑے ہوئے، ہم گرنے نہیں دیں گے۔ تو ہماری جو نئی جنریشن ہے، یا جو ہمارے بچے ہیں، یا جو ہمارے بچے بچیاں ہیں اس عمر میں جسے آپ ٹین ایج کہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وقت کی ابھی قدر کر لیں، کیونکہ آگے چلنے کے بعد ہوگا کیا، انسان کی جو لائف ہے نا سلمان بھائی، یہ کمزوری سے طاقت اور پھر طاقت سے کمزوری کی طرف جاتی ہے۔
آپ دیکھیں جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے دانت نہیں تھے، ہمیں چلنا نہیں آتا تھا، ہمیں کھانا نہیں آتا تھا، ہم صحیح طریقے سے دیکھ بھی نہیں پاتے تھے اور یہ بتا بھی نہیں پاتے تھے کہ ہم صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں. پھر رفتہ رفتہ یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہوئیں اور ہمیں صحیح دکھائی دینے لگا، ہمارے رفتہ رفتہ دانت نکل آئے اور ہم چیزیں کھانے لگے. ہضم تو خیر ہو ہی رہی تھی اللہ کے نظام قدرت کے تحت، لیکن آپ دیکھیے ساری چیزیں ہم جہاں گھٹنوں کے بل چل رہے تھے وہاں دوڑنے لگے، جہاں ہم قدم اٹھاتے ہوئے ڈرتے تھے وہاں بے درے قدم اٹھانے لگے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، دانت جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹانگوں میں کپ کپاہٹ آ جاتی ہے. تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ نے جو اپنا پچھلا وقت گزارا ہے نا جی، اس کا رزلٹ آپ یہاں پہ جو ہے نا وصول کر رہے ہوتے ہیں. اس کا پھل کرنا ہے اس کا پھل یا اس کا خمیازہ بھگتنا؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی لڑکپن کی اور جوانی کے ایام اور وقت صحیح انداز پہ اس کی قدر کرتے ہوئے اسپینڈ کیا ہے تو آپ کی یہ لائف قدرے بہتر ہوگی یا بری نہیں ہوگی کم از کم. اور اگر پچھلا وقت سارا آپ نے ضائع کر دیا ہے تو اب وقت استعمال کرنے کا بھی وقت نہیں ہے سلمان بھائی. یعنی ایک عمر ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کے، اکیڈمک ایجوکیشن ہے، یوں تو ہم بھی کہتے ہیں اور بزرگوں نے بھی فرمایا ہے کہ جناب جھولے سے لے کر قبر تک جو ہے نا آپ علم حاصل کرو. لیکن اکیڈمک ایجوکیشن کی میں سمجھتا ہوں باقاعدہ تعلیم جو ہے اس کی ایک عمر ہوتی ہے. ریئر کیسز الگ ہوتے ہیں، ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ایک دو کیسز آپ لے کر آ جائیں تو وہ ریئر کیسز ہیں، وہ مستثنیات ہیں. تو آپ اپنی تعلیم پوری کریں اور یہ دیکھیں آپ کہ اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے. خالد بھائی ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے سلمان بھائی، اس وقت کیا کرنا ہے. جب ہم پڑھتے تھے ہم نور الہدیٰ پڑھ رہے تھے جی، اور آپ کو پتہ ہے کہ درس نظامی میں نور الہدیٰ پہلی کتاب پڑھائی جاتی تھی فقہ کی، عربی زبان میں. جی عربی زبان. تو جب ہم نے وہ پڑھنا شروع کری نا تو جناب ایک ہمارے کلاس فیلو تھے، وہ جو ہے نا بہت بڑی بڑی فقہ کی جو کتاب ہے نا فتح القدیر جیسی، اللہ اکبر، وہاں سے تیاری کریں. اللہ اکبر. کس کی؟ نور الہدیٰ کی. واہ. تو ہم تو بڑا امپریس. ہوں. یہ دوسرے تیسرے درجے کی بات ہے کہ جناب ابھی تو ہم دوسرے تیسرے درجے میں ہیں اور یہ آپ سمجھ لیجیے کہ ماسٹر لیول سے بھی اوپر کی کتابوں سے اس کی تیاری کر کر کتابوں سے تیاری کر کے آ رہا. تو ہم تو بڑا امپریس ایز اے طالب علم یا یوں سمجھ لیجیے کلاس فیلو. ایک تھوڑی بہت جیلیسی بھی کہیں نہ کہیں ہوتی کہ ہم کیوں نہیں کر پاتے، اور یوں بھی ہوتا کہ یار یہ تو بڑا قابل لڑکا ہے. اچھا ایک دفعہ یہ ہوا درجے میں کہ جب استاد صاحب نے کچھ سبق پہ سوالات کیے تو انہوں نے جوابات دیے تو استاد نے کہا آپ نے تیاری کہاں سے کی ہے؟ انہوں نے بڑا سینہ چوڑا کر کے کہا کہ استاد فتح القدیر سے کی. آپ کو کس نے کہا تھا فتح القدیر سے تیاری کرنے؟ صاحب کہا کسی نے نہیں تھا، بالآخر تو وہیں جانا ہے. میں نے ابھی چلا جاؤں. پھر استاد صاحب نے دو باتیں پوچھی. نمبر ایک، کیا آپ نے فتاوی رضویہ شریف پڑھا؟ یہ جو عبارتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس سے ریلیٹ جو فتاوی رضویہ کی ابحاث ہیں وہ پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر پوچھا باہر شریعت کہاں نہیں؟ تو کہا بیٹا فتح القدیر نا اپنے وقت پہ پڑھنا. پڑھنے کا بھی ایک وقت ہے نا، نظام ہاضمہ ہے نا. چھوٹے سے بچے کو جناب آپ کڑھائی گوشت کھلا دیں جو جھولے میں لیٹا ہوا ہے تو پھر جو اس کا ہونا ہے حال وہی حال اس طالب علم کا ہو رہا ہوگا استاد کی نظر میں. تو ایک چیز کا ایک وقت ہے. آپ کی جو اس وقت ضروریات ہیں نا، نیڈز ہیں، یا یوں کہہ لیجئے ایسی چیزیں ہیں جو لازمی طور پہ اس وقت پہ آپ کو کر لینی چاہیے، وہ اس وقت پہ کر لیں. آپ ہر وقت کے کچھ تقاضے ہیں، یہ اپنے آپ سے ہی پوچھ لیں کہ اس وقت میری پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے. اگر اس پرائیورٹی کو آپ نے اویل کر لیا ہے تو گویا آپ نے وقت کی قدر بھی کر لی اور اپنے آپ کو سیف بھی کر لیا ہے سلمان بھائی. جیسے یہ وقت ہے 8 سے 10 کا وقت ہے اور جمعے سے لے کر اور منگل تک آپ کا سلسلہ ہوتا ہے. جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل 5 دن آپ کا سلسلہ ہوتا ہے. اگر میں کہوں سلمان بھائی آپ کی دعوت کرنی ہے، میں کہتا ہوں سلمان بھائی آپ کی دعوت کرنی ہے، بلکہ پورے فورم کی دعوت کرنی ہے، اور جناب آپ ایسا کریں کہ سیٹرڈے کو آ جائیں صبح میں، ناشتے کی دعوت کرنی ہے آپ کی، صبح 8 ساڑھے 8 بجے تک آ جائیں. آپ کیا کہیں گے؟ مجھے میں معذرت ہی کروں گا یقیناً. اچھا مجھے بھی معذرت کریں گے اور میرا خیال ہے آپ زاہد بھائی کو جو میرے اور آپ کے نگران ہیں ان کو بھی شاید معذرت پیش کر دیں گے، زاہد بھائی کیسے آ سکتا ہوں، سلسلہ ہے. تو پرائیورٹی آپ کی کیا ہے؟ بعض اوقات ہماری پرائیورٹیز جو ہوتی ہیں نا وہ چینج ہو جاتی ہیں. چینج نہیں ہوتی بلکہ ہم اسے
یوں کہہ لیجئے کہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں اس طرف سے، ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ اس وقت کیا کام مجھے کرنا ہے۔ تو اگر نوجوان ہوں، بچے ہوں یا بڑے ہوں، وہ یہ دیکھ لیں کہ مجھے اس وقت کیا کرنا ہے، اور اس میں ایک چیز یہ ایڈ کر لیں کہ اس عمر میں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہر کام ہر عمر کا بھی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو اگر یہ دو چیزیں سلمان بھائی طے کر لیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ وقت کی قدر بھی کر لیں گے، جی اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو آپ نے بات کہی کہ ہم اس کا پھل یا خمیازہ جو ہے وہ اپنے جو بیج بوئے ہوں گے اس کے مطابق پائیں گے۔ اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ وقت کی قدر کریں، یہ بات بولی جاتی ہے، بہرحال ابھی سیکھ لیں، تعلیم حاصل کر لیں، ہنر سیکھ لیں، یہ دنیاوی اعتبار سے اگر آگے آپ کو بڑھنا ہے تو اس کے لیے سکلز جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لیں، اور اس کی کوشش بھی کر لیں، کچھ ایفرٹ بھی کر لیں، اور یاد رکھیے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی کرنی ہے، اور قبر و آخرت کو فراموش بھی نہیں کرنا۔ بالآخر کدھر جانا ہے؟ قبر میں ہی جانا ہے۔ 20 سال بعد بھی، 25 سال بعد بھی، 30 سال بعد بھی، 50 سال بعد بھی، 60 سال بعد بھی، 100 سال بعد بھی، جب زندگی ختم ہونی ہے تو رستہ کیا ہے؟ آخر قبر ہی ہے۔ وہاں کا کیا حال اور کیا احوال ہوگا، ذرا کچھ اس کی بھی فکر کر لیں۔ موت کی سختی بھی آنے والی ہے، اس کی بھی فکر کر لیں، اور اس کی تیاری بھی اسی وقت کے اندر کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اس کے لیے کوئی الگ سے ہوگا، وقت نکلے گا اس کے لیے، اسی میں سب کچھ کرنا ہے۔ اسلام نے ہمیں بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں ہمارے اوپر، ہمیں جو طریقہ کار عطا فرمائے ہیں ان پر عمل کرتے جائیں اور اپنے وقت کو قیمتی بناتے جائیں۔ جس وقت جو سیکھنے کا ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، وہ بھی سیکھتے جائیں دین اسلام کے اعتبار سے، اور اپنی دنیا کے اعتبار سے بھی اپنے اندر کوئی اسکل جو ہے وہ ضرور پیدا کر لیں، ورنہ پھر بندہ دھکے ہی کھاتا ہے۔ مجھے ایک بات شاید میں نے پہلے بھی بیان کی ہوگی، خالد بھائی کچھ فرما رہے ہیں یا میں وہ عرض کروں؟ ارشاد فرمائیں۔ کوئی مجھے ملا اور انہوں نے اپنا مجھے کہا کہ یہ اس طرح سے ایشو ہے، تو میں نے ان کی ریزولویشن کے لیے ان کو ایک حل بتایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں یہ کروں گا تو لوگ باتیں کریں گے۔ پھر میں نے ان کو دوسرا حل بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ میں کرنا نہیں چاہتا۔ پھر میں نے انہیں عرض کی، میں نے کہا دیکھیے، تیسری بات بھی میں نے ان کو ایک بتائی تھی، تو وہ بھی انہوں نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر میں نے انہیں کہا تھا اصل میں ایشو یہ ہے کہ جو ہو سکتا ہے وہ آپ نے کرنا نہیں ہے، اور جو نہیں ہو سکتا وہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ تو آج جس طرح ہم ابھی 1 گھنٹہ ہو گیا بیٹھے ہوئے، 10 دن بعد بھی آپ آئیں گے تو ادھر ہی یہیں سے چلیں گے، یہیں سے کھڑے ہوں گے۔ تو حالات کا جائزہ بھی لیں اور اس کو پہچان بھی لیں، اور جب پہچان لیا ہے تو اب جو کر سکتے ہیں وہ کر بھی لیں۔ ادھر پیچھے خالی خوابوں خیالوں میں ہی نہ گم رہے، خوابوں کے شہزادے بھی نہیں بن کے رہنا چاہیے، بلکہ حقیقت حال کو دیکھنا چاہیے، اور رزق حلال کمانے کے لیے پھر اب جو ایفرٹ آپ کر سکتے ہیں کم از کم وہ ضرور کریں۔ ایک عضو معطل بن کر، ایک بیکار جو ہے وہ آدمی بن کر کے دوسروں کے اوپر بوجھ بن کے رہنا یا دوسروں کے مال پر نظر رکھنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک بھائی نے شکایت کی کہ میرا بھائی اتنا کماتا ہے، مہروز بھائی سنیے گا ذرا، ایاد بھائی، خالد بھائی، حسان بھائی، مدنی چینل کے ناظرین، بھائی کیا کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی اتنا کماتا ہے، اپنے بچوں کو بھی، بیوی کو بھی اتنا کچھ جو ہے وہ دیتا ہے، مجھے کچھ نہیں دیتا۔ میں نے انہیں کہا بھیا وہ اپنے لیے کماتا ہے یا آپ کے لیے کماتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ یعنی یہ بھائی چاہ رہا ہے کہ میں جیسے ویلا بیٹھا ہوں میں ویسے ہی بیٹھا رہوں، اور بھائی میرا جو کما رہا ہے وہ جس طرح وہ اپنے بچوں کو دے رہا ہے اور ویسے وہ مجھے بھی ساتھ میں کیا کرتا رہے، پالتا رہے۔ یہ پھر چیزیں زیادہ دیر سسٹین کر نہیں پاتی۔ ایک تو ہے کہ ہیلپ آؤٹ کرنا، یہ بالکل ہونا چاہیے، لیکن آپ اگر بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھے بھلے ہیں، لیکن آپ بولیں کہ میں نے ڈیپینڈنٹ ہی رہنا ہے، تو معذرت کے ساتھ ایک لفظ ہے تھوڑا سخت ہے، اسے وائٹ کالر بھکاری کہہ سکتے ہیں۔ امر بیل، جی امر بیل کہہ لیں یا
جو ہے وہ یہ اس کو بھی کھا جاتے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے نیلو تار. ہاں جی جی, یہ اس کو بھی کھا جاتے ہیں صحیح. ڈپینڈنٹ ہو کر. تو یوں نہ رہیں. دیکھیں اپنے آپ کو اسلام نے جو بات بتائی ہے نا وہ یہ ہے, فرمایا کہ تو اس جو ہے وہ پرندے کی طرح کیوں نہ بنا کے جو آ کے کھلا رہا ہے, کھلانے والا بندہ بنے نا, خود بھی کھائے دوسروں کو بھی جو ہے وہ کھلائے. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال وقت کی قدر کریں اور علم دین بھی سیکھیں, اچھے اعمال بھی کریں, اللہ کا ذکر بھی کریں, اللہ کو یاد بھی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہنر بھی جو ہے وہ سیکھیں, اپنی ایجوکیشن پر بھی جو ہے وہ فوکس رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو فراموش ہرگز مت کریں. ناظرین کی کچھ کالز بھی لیں گے, کچھ میسیجز بھی لیں گے. میسیجز بھی ہیں وقت کی قدر کے حوالے سے ہی ہے کہ لوگ وقت ضائع کیوں کرتے ہیں. اصل میں جب نتیجہ بندہ بھول جاتا ہے نا تو پھر وقت ضائع ہی کرتا ہے. ایاز بھائی کہ بھئی اب وقت ضائع کرنے سے کیا ہوگا, جیسے میں بیٹھا رہوں, جیسے ابھی خاموش بیٹھا ہوں میں, کچھ سیکنڈ گزرے نا خاموش رہا ہوں, یوں اگر میں 15 سیکنڈ خاموش رہا ہوں تو یہ مجھے اسکرین سے سوئچنگ ہونی ہے, یہ ہٹنا ہے بھائی جان. آپ ادھر آپ کو خاموش رہنے کے لیے یہاں پر نہیں بٹھایا گیا کہ آپ کی لوگ جو ہے وہ خالی زیارت کرتے رہیں اور آپ بالکل خاموش یہاں بن کر, اور آپ کے کان میں بھنبھناہٹ ہونا شروع ہو جانی ہے, آپ کے کان میں بھنبھناہٹ ہونا شروع ہو جانی ہے کہ سلمان بھنبھناہٹ بھی ہو جائے گی اور بھی بہت کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی, صرف بھنبھناہٹ پر بات نہیں ہے, خاموش کیوں. تو کرنے والے کام. ایک چیز پتہ ہے کیا ہے سلمان بھائی, جس کی اپنی ویلیو نہیں ہوتی نا اس کے وقت کی بھی ویلیو نہیں ہوتی. آپ دیکھیں اسے, میں یہ سمجھتا ہوں جی اس کی ویلیو اسی لیے نہیں ہے کیونکہ اس نے وقت. جی 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 یہی بات ہے نا, بات یہی ہے, یہی کہنا چاہ رہا ہوں میں دوسرے الفاظ میں. میں نے مارکیٹ میں دیکھا ہے سلمان بھائی, اچھی بات نہیں ہے لیکن بہرحال ہے پریکٹس یہ مارکیٹس کی. مارکیٹس میں بالخصوص جو دکاندار حضرات ہوتے ہیں نا, مارکیٹوں میں کوئی ایک آدھ فرد ایسا ہوتا ہے, ہر مارکیٹ میں مل جائے گا, اگر آپ جا کے معلوم کریں گے نا تو وہ غیر اعلانیہ ملازمت کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ کے پاس سے گزریں گے, آپ بلائیں گے, ارے ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, چائے منگاتا ہوں, چائے منگاتا ہوں. اب وہ جی چائے آ رہی ہے, اور مارکیٹس میں جو چائے آتی ہے آپ نے اگر دیکھا وہ کیٹل بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے, اس میں سے 2 گھونٹ کی چائے بنتی ہے, اور وہ کپ بھی بڑا چھوٹا تھا. جی جی جی. اب اس چائے پہ نا وہ بندہ آدھے گھنٹے بیٹھ جائے گا خالد بھائی, ادھر کی ادھر کی, یہ بات تو وہ بات. اچھا دکاندار حضرات جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے پک جاتے ہیں, کام ایسا ہوتا ہے ان کا بیچاروں کا, تو بعض اوقات نا وہ فریش ہونا چاہتے ہیں. اگرچہ یہ فریش ہونے کا طریقہ میری دانش میں درست نہیں ہے, لیکن اس کو بٹھا کر وہ 10 15 20 روپے کے کپ کے اوپر اس سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لے لیں گے, اور وہ ادھر کی سارے اخبار نیوز سب سنا دے گا وہ نا فری میں. اب دکاندار بیٹھا ہوا وہ اس کی سن رہا ہے, تو یار آپ کے وقت کی کیا قدر ہے. اس دکاندار کو بولو آؤ میں چائے پلاتا ہوں, کبھی بھی دکان چھوڑ کے نہیں نکلے گا. ایسی بات, اس کو قدر ہے, اس کے وقت کی ایک ویلیو ہے. اچھا ایسے ہی آپ ہیں, آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ آپ نے مجھ سے کہا تھا اور جامی نے, کہیں بہت دور کہیں دعوت آئی تھی کہ جی آپ آئیے, یوں آئیے. تو اتنی دور کیوں جائیں, اتنی دور کیوں جائیں. آپ کے وقت کی اور آپ کے لفظوں کی ویلیو ہونی چاہیے. اگر آپ کے لفظوں کی اور آپ کے وقت کی ویلیو نہیں ہے تو پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ آپ کی ویلیو کیا ہے. اور اگر کوئی آپ سے یوں ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے بات کر رہا ہے نا, اچھا بتا بھی دیتے ہیں لوگ یار ایسی چل کرتے ہیں, گپ شپ کرتے ہیں, تو اتنی فرصت کہاں سے آئی کہ گپ شپ کرتے ہیں, چل کرتے ہیں. کون سا چل ہو رہا ہے یہ تو چلی والا چل ہو رہا ہے. یہ تو جناب بعد میں مرچیں لگائے گا یہ والا چل ہونا. تو اپنے آپ پر رحم کیجئے اور چیزوں کو ریئلائز کیجئے. یہ جو آج آپ کی فراغت ہے نا, کسی بھی چیز کی کثرت اس کی ویلیو کھو دیتی ہے. عوامی ایک بات ہے, آپ دیکھ لیجئے پانی کی قدر کہاں کرتے لوگ, پانی کی قدر نہیں کرتے, والدین کی قدر نہیں کرتے, جن کے رزق روزانہ صبح دوپہر شام کھانے کے دسترخوان بچھ رہے ہیں, تو وہاں پہ پھر دیکھ لیجئے کہ باسی روٹیاں کتنی جو ہے ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہیں, کھانے کتنے نالیوں میں جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے وہاں پہ پھر ویلیو بھی بڑھ جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فراوانی کی وجہ سے اگر آپ بے قدری کریں گے تو پھر سلمان بھائی نعمتیں لوٹ لی جاتی ہیں, واپس لے لی جاتی ہیں, اور پھر جب نہیں ہوتی نا تو ترستے ہیں. میٹھا پانی ہے, جن علاقوں میں نہیں آتا ان سے پوچھیے, وہ 1-1 لیٹر اور 2-2 لیٹر پانی خرید کے ہی پی رہے ہیں. بھائی آپ دیکھیں ہمارے یہاں صاف پانی جو ہے وہ کمپنیز جو ہے نا بیچ رہی ہیں,
ایسی بات. اور وہ آپ 50 60 70 80 100 روپے تک کا خریدتے ہیں. کتنا؟ 1.5 لیٹر پانی، 6 گلاس پانی خرید کے پینا. اچھا وہ جو خرید کے بوتل لی ہے نا، اس سے ایسے ہی مزے سے آپ ہاتھ نہیں دھو لیں گے. ایسی بات. خالی بھائی ذرا ڈالیے گا، منہ پہ ڈال لو. نہیں، کیوں؟ کیونکہ خریدی ہے. لیکن وہ جو نل میں آ رہا ہے ٹیپ واٹر جو ہے وہ چل رہا ہے، چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے. کیوں؟ ذرا مزہ آ رہا. اگر یہی بک رہا ہو، صحیح طریقے سے بک رہا ہو، مطلب ایک پروڈکٹ کے طور پر. کبھی آپ نے دیکھا واش روموں میں جو 19 لیٹر والا کین رکھا ہوا؟ میں نے تو آج تک نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. کچن میں دیکھا ہے، واش روم میں نہیں دیکھا. جی جی. کیونکہ وہ قدر رکھتا ہے پانی. تو آپ کا وقت قدر نہیں کر رکھتا ہے. حالانکہ پانی تو چلو یہاں سے نہیں تو وہاں سے مل جائے گا. یہ وقت تو چیز وہ ہے کہ اللہ پاک نے بڑی نظام عدل کے تحت اس کو تقسیم فرمایا ہے. کافر کے پاس بھی یہی 24 گھنٹے، مسلمان کے پاس بھی یہی ہے، نیک کے پاس بھی یہی ہے، بد کے پاس بھی یہی ہے، فارغ جو ہے نا بالکل اس کے پاس بھی یہی ہے، اور جو بہت مصروف ہے اس کے پاس بھی یہی ہے. لیکن ایک مصروف آدمی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انہی 24 گھنٹوں کو یوٹیلائز کر کے بہت سارے کام کر لیتا ہے. صحیح. اور ایک فارغ آدمی کہتا ہے کہ وہ والی بات ہے کہ 6 دن فارغ ہوتے ہیں اور 7ویں دن چھٹی کرتے ہیں. وہ کچھ نہیں کر پاتا، وہ فارغ رہ کے تھک جاتا ہے. آپ نے جملے سنے ہوں گے، سو کے تھک گیا ہوں، لیٹے لیٹے تھک گیا ہوں. تو پھر وہ تھکان اتارنے کے لیے لیٹتے ہیں. پھر وہ تو اپنے اوپر رحم کیجیے. اللہ ایسے لوگوں سے پناہ عطا فرمائے. یہ اپنے اوپر رحم کیجیے. اور سلمان بھائی ایک مشاہدے کی اور تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جی. اگر ہم اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں میں مصروف کر لیں گے نا، پروڈکٹیو چیزوں میں مصروف کر لیں گے، ہاں جی، تو ایک تو ہمارا وقت جو ہے نا وہ صحیح کٹے گا. صحیح یعنی نا گویا کہ وہ فصل کی مانند ہو جائے گا جس میں بیج بوئیں آپ زمین. واہ. تو رزلٹ آئے گا اس کا، اور بڑا پازیٹیو رزلٹ آئے گا. ایسے ہی. اور اگر آپ فارغ ہیں نا، پھر آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. ایسی بات. بنجر زمین ہے، بنجر زمین ہے. یقین کریں آج بھی خالی ہے، 10 سال بعد بھی خالی رہنی. آپ دیکھ لیں، آپ علماء بھی دیکھ لیں. آپ جن علماء نے اپنے وقت کو یوٹیلائز کیا ہے، کتنے کتنے کام ایک وقت میں کر لیے، کتنی کتنی تحریریں کر لی. یعنی میں بڑی چھوٹی سی، یعنی مثال تو بہت بڑی ہے لیکن سمجھنے کے لیے آپ مدنی چینل پہ بار بار سنتے ہیں فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فتاوی رضویہ. یہ فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کے کچھ سالوں کا رزلٹ ہے. پوری زندگی کا نہیں، کچھ سالوں کا رزلٹ ہے. ایک بہت بڑی تعداد تو فتاوی کی جمع ہی نہیں ہو سکی. تو وہ جو فتاوی رضویہ ہے وہ آج باوجود ترغیب کے، باوجود خود چاہنے کے، ایک بہت بڑی تعداد پوری جلدے بالاستیاب ورڈ ٹو ورڈ نہیں پڑھ پا رہی. ایسی بات. 10 سال ہو گئے خواہش ہے کہ جی فتاوی رضویہ پورا پڑھ لیں، نہیں پڑھ پایا ہے بھائی. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سینکڑوں دیگر تصانیف کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا. تو کیا وقت کی قدر کی. تو جس نے بھی وقت کی قدر، امیر اہل سنت کو آپ دیکھ لیجیے، اتنی بڑی دعوت اسلامی. میں سامنے کی مثال دے رہا ہوں اصل میں، کہ اس وقت جو مدنی چینل کی اسکرین پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ باتیں 20 دفعہ سن چکے ہیں. تو جو 20 دفعہ پڑھ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، آج دعوت اسلامی یوں پھیل گئی ہے. جی. آپ لینا امیر اہل سنت سے وقت. جی. امیر اہل سنت کو پیغام بھجوائیں، چائے پلائیں گے؟ نہیں تشریف لائیں گے. ایسے اس لیے نہیں تشریف لائیں گے کہ امیر اہل سنت کا وقت بڑا قیمتی ہے. وقت ہے. ایسی وہ بات. ایک چائے کی پیالی پہ 3 گھنٹے نہیں دے سکتے آپ. ایسی بات ہے. میں آپ کو عرض کروں مہروز بھائی کہ امیر اہل سنت جو ہے وہ کھانا کھاتے ہوئے بھی آپ بعض میسیجز جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں. جی. یہ میرے علم میں بات ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا وہ اسپیکر ہے، وہ اٹیچ ہوتا ہے موبائل کے ساتھ. وہ آپ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں جو میسیج آیا ہوتا ہے اس کو بھی سن رہے ہوتے ہیں. یہ ٹائم یوٹیلائزیشن ہے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. ٹائم مینجمنٹ کی باتیں بھی ہم کرنا چاہیں گے اور اس کی ورکشاپس بھی لینا چاہیں گے، لیکن کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے، یا کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ الگ بات ہے. چاہیں گے تو شاید چاہ تو لیں گے، لیکن مسئلہ کرنے کے اوپر آتا ہے، یہ کریں گے یا نہیں بعض کریں لوگوں گے. کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ میں شرکت کر کے بھی ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. خالد بھائی والی بات ہے، خالد اور میں پرسوں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بات ڈسکس ہو رہی تھی، اس میں بڑی مجھے اچھی لگی بات کہ 6 مینڈک پہنچ گئے. 6 مینڈک نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. واہ. ان میں سے میں امیجنیشن میں جا رہا ہوں مہروز بھائی، نہر کا کنارہ ہے اور 6 مینڈک. اس نہر کو بھی آپ خوبصورت کر لیں. اب اس نہر کو بھی خوبصورت کر لیں. اب مینڈک جیسے ہیں وہ تو ویسے ہی رہیں گے. ٹھیک.
تو ان میں سے 3 نے یہ سوچا کہ جی ہمیں نہ ڈائیو مارنی چاہیے، ہمیں نہر میں جانا چاہیے۔ پیچھے کتنے رہ گئے؟ 3 6 رہ گئے۔ سوچا ہے نا انہوں نے، اللہ ڈرائیو نہیں مار انہوں نے صرف سوچا ہے۔ صحیح، تو ایسے ہی ہم بھی بعض اوقات بہت پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں اللہ کہ جناب اب یہ ڈائٹ پلان یہ ہوگا اور میں یہ پڑھوں گا۔ اچھا بعض تو لکھتے بھی ہیں، اب سوشل میڈیا آ گیا ہے نا تو لکھاری بھی بن گئے ہم ماشاءاللہ، تو وہ لکھتے بھی ہیں کہ اب یہ کرنا ہے۔ اچھا بعض دوسروں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں یہ کرنا ہے۔ یہ صرف پہلی دوسری تاریخ تک کا ہوتا ہے پلان، 1000 میں سے 999 افراد ان پہ عمل نہیں کرتے۔ ایک پریکٹیکل آنکھوں دیکھی بات ہے۔ تو بات یہ ہے سوچنے کی طاقت جو ہے وہ اپنی جگہ ہے، ایک سوچ ایک نیت کا پازیٹیو ہونا اچھا ہونا وہ اپنی جگہ، لیکن اصل بات تو یہ آپ نے کیا صحیح، ٹو ایکٹ اپون نا، جی عمل کریں۔ جی چلے میروز بھائی اللہ برکت دے، کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی میں ابو بکر اتاری شہر سے عرض کر رہا ہوں، میرے نانا جان انتقال کر گئے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین، اللہم اغفرہ وارحمہ واسکنہ الفردوس الاعلی من الجنت، آمین یا رب العالمین، اللہم اغفرہ وارحمہ، آمین یا رب العالمین۔ جی عمر حیات اتاری تاننے والا سے عرض گزار ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے۔ سلمان بھائی میری آپ سے عرض یہ ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں مرشد کی قدر کیسے نصیب اور مرشد کے فرامین پر عمل کرنے کا جذبہ کس طرح حاصل ہو، برائے کرم اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں۔ اور پیارے نعت خان اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام سنا دیں، تم ذات خدا ہو نہ خدا سے جدا ہو، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ کلام یہ ہے تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ سبحان اللہ، بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، اللہ برکت دے۔ ایاز بھی سے جواب لیتے ہیں آپ کے سوال کا۔ جی مرشد کی قدر جو ہے وہ یوں سمجھ لیجیے آپ کے جو مرشد کے کامل جو ہے اس کے جو بیان کیے گئے ہیں بزرگان دین نے کتابوں کے اندر، ایک تو دیکھیں ان کے فرامین ان کی باتوں پر عمل کرنے کا ایک انداز یہ ہے کہ ان کی قدر اس طرح کی جا سکتی کہ جو ان کے فرامین ہیں ان کی باتیں ہیں ان پر جو ہے وہ عمل کیا جائے، ان کو جو ہے وہ فالو کیا جائے۔ یہ ایک مرشد کی سمجھ لیجیے کہ قدر کرنے کا انداز ہے۔ اب وہی والی بات ہے کہ مرشد کی قدر کیسے نصیب ہو یہ سوچ تو ہے، لیکن جو ہے وہ فکر عمل کا جذبہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ ان کی باتیں سننے سے محرومی ہے، ان کے جو سمجھیے کہ جو ملفوظات ہیں اس سے سننے سے محرومی ہے، ان کے جو بتائے ہوئے طریقے ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے اس سے جو ہے وہ دوری ہے، تو پھر کیسے جو ہے وہ مرشد کی قدر جو ہے وہ نصیب ہو سکتی ہے؟ تو مرشد کی قدر کا خالی جذبہ دل میں نہ ہو بلکہ اس کے لیے ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی، کوشش بھی کرنے کی۔ دیکھیں مرشد کامل بنا ہے، ایفرٹ کے ذریعے بنا ہے، کوشش کے ذریعے بنا ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو اختیار کرنے کی بدولت بنا ہے۔ خالی مرشد نے سوچا نہیں تھا کہ وہ کامل بن جائے تو مرشد کامل بن گیا ہے، تو بالکل ہم بھی خالی سوچ بچار کے ذریعے ہی جو ہے وہ یوں کامل نہیں بن سکتے اور نہ ہی مرشد کی قدر نصیب ہو سکتے ہیں۔ مرشد کی قدر کرنی ہے تو پھر قدر کرنے والوں کی طرح انداز بھی اختیار کرنے پڑیں گے، ان کے جو فرامین ہیں ان کی جو باتیں ان کو فالو بھی کرنا پڑے گا، اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قدر جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ مرحبا، جو کہہ رہے ہیں وہ پھر کر بھی لیں، جو کہہ رہے ہیں وہ کر بھی لیں، پھر فائدہ بھی ہوگا۔ میروز بھائی مجھے جانشین میرے سنر کی ایک بات یاد آ گئی۔ واہ جی، ابھی تو بہت یاد آنی ہے، آپ سفر کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ احسان ہی۔ تو ہم سفر میں تھے، ایک جگہ ہم لاہور میں رکے ہوئے تھے، تو صبح تھا کہ بھی سحری کرنی ہے۔ اچھا وہ اسلام بھائی اٹھے تو میں بھی اٹھ گیا نا۔ سفر میں میرا یہ یعنی آپ اگر کوئی ساتھ اٹھے گا، اگر کوئی نیند سے بیدار ہوگا تو میں نے بھی کیا کرنا ہے، میں نے بھی اٹھ ہی جانا ہے، تو میں بھی اٹھ گیا۔ تو کیا بھی سحری کریں گے، تو مجھے کسی نے کہا، ذیشان بھائی جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ چلیں سحری کر لیں، آپ روزہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، تو میں بھی جو ہے وہ ساتھ آ کے دسترخوان لگا، جانشین میں سنت بھی تشریف لائے، آپ ادھر زمین پہ بیٹھے، تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا ایسا بھی یہ لائیو ہونا چاہیے آپ کے پیج پر۔ تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ کچھ کام جو ہے وہ بغیر لائیو کی بھی جو ہے کر لینی چاہیے،
کچھ اس طرح کا تھا کہ میں نے کہا حضور کئیوں کو رغبت ملے گی، نیکی کی دعوت ملے گی اور یوں اس طرح سے ایک اچھا جو ہے وہ ہو جائے گا. تو بہرحال یوں کر کے میں نے جب بتایا کہ نیکی کی دعوت ملے گی، ترغیب بھی ملے گی، تو یوں تو بہرحال میں نے پھر لائیو کر دیا. اب آپ جو ہے وہ کھا بھی رہے ہیں. میں نے کچھ حاجی صاحب سے بات کی، ٹائم بھی تقریباً کوئی 15 منٹ کے قریب 15-17 منٹ جو تھا وہ باقی تھا. اس میں ماشاءاللہ یہ نیت بھی آئی، اس طرح کی آئیں کہ انشاءاللہ ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں آج کا. ماشاءاللہ. تو یوں ہو کہ 14 اگست کا دن تھا بیروز میں، 14 اگست کا دن تھا. جشن آزادی کے دن یہ بھی منانے کا ایک انداز ہے نا، نیکیاں کر کے منا رہے ہیں، دعائیں کر کے منا رہے ہیں. تو بہرحال وہ لائیو اینڈ ہو گیا. اب میں جو ہے وہ کچھ فروٹ تھا وہاں، وہ میں کھا رہا تھا. وہ میں نے تھوڑا سا کھایا، تھوڑا سا میں نے پھر اور لیا. تو جانشین میں اس نے مجھے کہا کہ آپ بھی روزہ رکھ لیں، ہے نا. انہوں نے فرمایا کہ جو بٹ ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھتے. میں نے کہا جی رکھتے، کیوں نہیں رکھتے جی؟ اچھا میں بھی تھا، ہمارے ساتھ ایک اور اس ٹائم بھائی بھی تھے، زہیب بھائی، یہ بھی بٹ تھے. تو مجھے فرمایا کہ آپ روزہ رکھ لیں. تو میں نے عرض کی، میں نے کہا جی حضور پیاس، میں نے کل بھی بہت پانی پیا ہے اور بہت زیادہ پانی پیا ہے، تو آج بھی مجھے لگ رہا ہے کہ گرمی کا وہ تھا وہ ہوگا. تو مجھے فرمایا کہ پیاس نہیں لگے گی آپ کو، پیاس آپ کو نہیں لگے گی. اور مہروز بھائی واللہ مجھے پورے دن پیاس نہیں لگی، پورے دن جدول جیسے وہ تھا ویسے ہی تھا، ٹھیک ہے، لیکن پیاس پھر مجھے نہیں لگی. بھوک بارہ لگی. تو مجھے پھر یاد ہے، میں نے کہا میں کہہ رہا تھا بھوک بھی لگے گی، تو اس کی بھی کوئی وہ دعا کرتے تو خیر والا معاملہ ہوتا. بہرحال تو بعد ہم چلے، دیکھیں وقت گزر گیا. وہ بھی ایک دن اگر میں وہ کھاتا رہتا تو پھر بھی گزر جاتا جی، لیکن روزہ رکھ کے گزارا تو بھی وقت کیا ہے، گزر گیا ہے. بات یہاں سے ہم لے کے چل رہے ہیں کہ جب آپ صالحین کے ساتھ ہیں، جیسے امیر سنت جو فرما رہے ہیں، آپ کے جانشین جو فرما رہے ہیں، اس پر عمل کریں گے تو اس کی برکتیں پائیں گے. اور اگر باتیں بناتے رہ جائیں گے تو پھر وہیں رہ جائیں گے. تو صالحین کی برکت. آپ نے روزہ رکھا، ہاں جی، تو آپ کو کیا فائدہ ہوا اور جانشین امیر اہل سنت کو کیا فائدہ ہوا؟ نیکی ہے کہ میروز بھائی اللہ کی رضا کے لیے ایک نفل روزہ جو ہے وہ رکھا ہے. پاکستان اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس کے شہدائے پاکستان کی سال ثواب کے لیے روزہ رکھا گیا تھا. جی، مرشد یا پیر خانے کی جو عزت و قدر ہے نا جی، اس کی ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہمیں فائدہ کیا مل رہا ہے. جی اچھا، جس کی ذات سے آپ کو جیسا فائدہ ملتا ہے نا، آپ اس کی ویسی ہی قدر کرتے ہیں. صحیح. جس سے ایک وقتی فائدہ مل رہا ہے، جیسے ٹرین کا سفر کر رہے ہیں، کچھ لوگ کمپنی دے رہے ہیں، تو بس ان کا ٹرین تک کا ہی تعلق ہوتا ہے. کچھ آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، ان کا جیسے یوں سمجھ لیے میٹرک تک کے تو وہ میٹرک تک کا تعلق ہے، کچھ کا وہ گریجویشن تک کا، یوں ایاز وہی ہوتا ہے. کچھ کا ڈیوٹی ٹائم ہے، کولیگز ہے، تو بس ٹھیک ہے جب تک آفس میں ان سے تعلق ہے. تو مرشد یا پیر خانہ جو ہے یہ آپ کو اخروی کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے. واہ واہ، اور اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. صحیح. تو یہ آپ کو اس راستے پہ ڈالتا ہے جو دنیا و آخرت کی سب سے بڑی کامیابی کا راستہ ہے. مرحبا. تو جو آپ کا جتنا بڑا محسن ہو نا سلمان بھائی، پھر اس کی قدر اسی اعتبار سے ہوتی ہے، کرنی نہیں چاہیے، ہوتی ہے. جب آپ کو یہ نعمتیں ملی اس کے ذریعے سے ہیں تو پھر آپ کو قدر ہوتی ہے. تو ایک مرشد کی قدر، اس کی ویلیو اور اس کی رسپیکٹ کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ رسول کے راستے پہ ڈال رہا ہے، وہ ہمیں جنت کے راستے پہ ڈال رہا ہے. اور صرف زبانی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھا رہا ہے. ابھی آپ نے جو بات کی کہ جانشین امیر اہل سنت خود روزہ رکھ رہے تھے، مجھے بھی ترغیب دی، میں نے بھی ہو گیا. تو یہ کیا ہے، یہ ہمیں ترغیب بھی دے رہے ہیں اور خود جو ہے سراپا ترغیب بن کے دکھا بھی رہے ہیں اسی دور میں 2022 میں 2022 اگست میں. جی 14 اگست 2022. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ تو وہ دور نہیں ہے. ہاں جی، وہ دور اور تھا، یہ دور اور دور ہے. بہرحال ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں باتوں سے آگے جو ہے وہ عمل کی جانب آنا پڑے گا، تو ہی بات جو ہے وہ بن پائے گی. اللہ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے. تو قدر کرنے کا طریقہ جواب میں اشارت کر دوں تو جو فرمایا جا رہا ہے اس پر کیا کر لے، عمل کر لے. آمین. آگے آ جا جی، ٹھیک ہے. آمین کا مطلب ہمارے پنجاب اوریجن میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ہے، یہ قبول ہے. بات ہوتی ہے نا، کہتے ہیں ہمیں آمین، سانو آمین ہے بھائی، مطلب ہمیں کیا ہے، قبول ہے. بات یہ قبول ہے. آگے چلتے ہیں. کر رہی ہوں، آپ مجھے یہ کلام سنا دیجیے. کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے. جزاک اللہ خیر. آمین. مرحبا. جی
نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے. مجدہ بعد آسی و شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرم ہو ذات خدا غفار ہے. بے حساب مغفرت ایمان نوش کی سلامتی کی دعا فرما دیجئے. آمین آمین آمین. مرحبا. پیارے پیارے، کیا نام ہے آپ کا؟ ذہن میں گھوم رہا ہے نام، زبان پہ نہیں آ رہا. شہزاد بھائی، شہزاد بسیال کوٹ سے، ماشاءاللہ. حسان بھائی کلام آپ سنائیں. سے بڑی محبت کرتے ہیں. عرشی حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی عنایت ہے جی، ان کی شفقت ہے. آگے چلتے ہیں جی. بہاولپور سے میسیج ہے، نہ سنا دیں. کیا ہے جی؟ محتاج نظر ہے حال میرا سرکار، توجہ فرمائیں. ٹھیک ہے جی. آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے. اللہ اکبر، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. مرحبا. مصطفیٰ اے ذات یکتا آپ ہیں، یہ کلام ہے جی. مرحبا، اللہ برکت عطا فرمائے. اور لم یاتی نذیر کفی نظرن، یہ کلام سنائے. مرحبا. چشتیہ شریف سے یہ میسج ہے، جزاک اللہ. اور شالہ بستہ رب تیرا سنا حرم، یہ کلام سنائے. ٹھیک ہے جی. الطاف امتیاز بھائی ہیں عمر کوٹ سے. واہ، مرحبا. کلام سنا دیں. درِ نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. مرحبا. اور گجرانوالہ سے میسیج ہے، کلام سنائیں. کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت. ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے. آگے چلتے ہیں جی. کچھ اور کال بھی شامل کر لیتے ہیں. پیارے پیارے سلمان انکل، میں ہوں محمد احمد اتاری چشتیہ شریف سے. میرے پیارے پیارے ناطقہ بھائی، مجھے یہ کلام سنا دے. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پیارے پیارے سلمان انکل، میرے ابو جی کے لیے دعا کر دیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین. اللہ آپ کے ابو جان کو صحت، سلامتی، عافیت و تندرستی عطا فرمائے. آمین. جی. حسان بھائی سے کچھ کلام سنتے ہیں. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا ہو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا ہو. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا ہو. اللہ کو معلوم ہے کیا جانے کیا ہو. اللہ کو معلوم ہے کیا جانے کیا ہو. یہ کیوں کہوں مجھے کو یہ عطا ہو، وہ عطا ہو. یہ کیوں کہوں مجھے کو یہ عطا ہو، وہ عطا ہو. وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ، جس بات میں مشہور جہاں ہے لب عیسیٰ، ہے جان جہاں وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو. ہے جان جہاں وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو. اور یوں جھک کے ملے ہم سے کمینوں سے وہ جس کو، یوں جھک کے ملے
کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا، اللہ نے اپنے لیے خاص کیا، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو، نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے یا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اور منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، اور ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ ہر وقت کرم بندہ نوازی پہ تلا ہے، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، کچھ کام نہیں اس سے برا ہو کہ بھلا ہو، مٹی نہ وہ برباد بسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، اور شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پڑھ، دل کھول کر آئینہ ایمان کی جلا ہو، دل کھول کر آئینہ ایمان کی جلا ہو۔ کمال کر چھڑی حسان بھائی، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ جی۔ مجتبی آسیوں شافع شہ ابرار ہے، مجتبی آسیوں شافع شہ ابرار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے، تہنیت مجرموں ذات خدا غفار ہے، چاند شکر
کو ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ہم آپ کو ایک ویڈیو پیکج جو ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں مدینہ حضور کا، آئیے دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے مدینہ الرسول، مدینہ حضور کا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے مدینے کی جب حاضری ہو یا تصویر میں ویڈیو میں مدینہ دیکھیں تو بڑی پہچان مدینے کی کیا؟ گنبد خضرا، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک روزہ، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں قبر منور ہے، اور وہ مبارک جو ہے وہ روزہ دیکھنے کی طلب تڑپ ایک عاشق رسول کے دل میں رہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ گنبد خضرا کی تاریخ بھی بڑی ایک دلچسپ بھی ہے، اور اس میں جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اس حجرہ مبارکہ میں اس مکان عالی شان میں آرام فرما ہے۔ اس کے بارے میں آئیے آج کچھ آپ کو جو ہے وہ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان عالی شان یہ مسجد نبوی شریف میں مشرقی جانب یعنی ایسٹ کی طرف جو ہے وہ بقع نور واقع ہے، جہاں مدینے کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے۔ یہ وہی حجرہ مبارکہ ہے جسے مسجد نبوی شریف کی پہلی بار تعمیر کے وقت ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور یہی ام المومن حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 9 سال تک اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر رہی۔ اسی بنا پر اسے حجرہ عائشہ کہتے ہیں، اور گارے اور مٹی سے بنی دیواروں اور کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں کی چھت پر مشتمل مختصر رقبے کا یہ گھر شاید اس وقت مدینہ پاک کی سادہ ترین عمارت۔ اس مکان عالی شان کی چھت کی بلندی قد آدم یعنی انسانی قد سے 1 ہاتھ یعنی تقریباً آدھا گز بلند تھی۔ یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نارمل قد کتنا ہوتا ہے، اسے آدھا گز اونچی چھت ہے، اور یہ مطلب بہت چھوٹے سے جو ہے وہ آپ طول و عرض میں اس کو لے سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا مکان عالی شان ہے، لیکن یہ عظمت میں چھوٹا نہیں ہے، یہ مقام میں چھوٹا نہیں ہے۔ اچھا، بعد میں اس اطراف میں ایسے ہی حجرات مبارکہ دیگر امہات المومنین کے لیے بھی تعمیر کیے گئے۔ اچھا، پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اسی حجرہ مبارکہ میں آپ کی تدفین ہوئی، کیونکہ یہیں آپ کا وصال ہوا تھا اور یہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ اور پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت رخصت آیا تو انہوں نے بھی وصیت کی کہ میرے جنازے کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جا کے رکھ دینا، اور وہاں جا کے عرض کرنا السلام علیکہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر بالباب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حاضر دربار ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو اندر لے جانا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ تو یوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب ان کا جنازہ روضہ پاک کے سامنے لا کر رکھا گیا اور عرض کی گئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حاضر دربار ہے، دروازہ کھلا اور آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، دوست کو دوست سے ملا دو کہ دوست کو دوست کا اشتیاق یعنی شوق ہے۔ تو یوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنے کی جو ہے وہ ترکیب کی گئی۔ پھر جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے پاس اس طرح آپ کی تدفین ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس شانوں یعنی برکت والے کندھوں کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر آتا تھا، اور یوں 10 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت پائی
تو انہیں بھی حجرائے مطہرہ کے اندر خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت ملی۔ تو یوں جب ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیتے ہیں سنہری جالیوں کے سامنے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں چہرہ منور ہے، مواجہ شریف ہے، اس کے تھوڑا سا دائیں جانب جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر اس کے تھوڑا سا اور دائیں جانب رائٹ سائڈ پہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہاں کی حاضری اور زیارت بھی نصیب فرمائے، اور یہ محبوب کے پیاروں یعنی شیخین کریمین کی بارگاہ میں بھی حاضری نصیب ہو، اور ان کے وسیلے سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شفاعت کی طلب کی جائے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان پیاروں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ کہ محبوب نے اپنے پہلو میں ان کو سلایا۔ کہتے ہیں نا کہ شان صدیق فاروق دا کی دساں جنہ دا اللہ نے اچائے کیتا نشان، سبز گنبد دے اندر جیڑی بچ دی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حجرہ مبارکہ تھا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا حجرہ، تو یہ دو حصوں میں تقسیم تھا۔ پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش بھی چونکہ اس کے ساتھ ہی تھی، قبر منور تھی، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر منور وہاں بنی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں گھر کے اپنے اس حصے میں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما تھے، میرے والد آرام کر رہے تھے، تو میں اس حالت میں داخل ہوتی کہ مجھے پردے وغیرہ کا خاص اہتمام نہیں کرنا ہوتا تھا، گھر میں ہی تھا، یہ ساتھ ہی تھا، دیوار تھی، تو اندر ہی یہ حاضر ہوتی۔ لیکن جب کہتی کہ میں کہتی تھی پہ ایک میرے شوہر ہیں، ایک میرے والد ہیں، تو جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم حضرت عمر سے حیا کی بنا پر اس طرح میں داخل ہوتی کہ اپنے جسم کو خوب اچھی طرح کپڑوں میں لپیٹا ہوتا تھا۔ اب یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا کا بھی عالم ہے، پھر ان کے عقیدے کا بھی اظہار ہے کہ یہ عقیدہ ان کا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، جبھی تو یہ اپنے اہتمام کے ساتھ اس کو لے کر جاتی چادر وغیرہ کو، اس سے پہلے حاضری میں کہتی تھی میرے والد اور شوہر ہیں۔ اب ان کی حیا کے سبب ایک تو عقیدہ یہ دیکھ رہے ہیں، دوسرا حیا کا عالم، اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بہو بیٹیوں کو شرم و حیا کی چادر عطا فرمائے۔ تو یوں حجرہ مبارکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے، اس میں گنبد خضرا کے نیچے صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبور ہے، ایک قبر کی جگہ خالی ہے، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر تدفین ہوگی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے، آسمانوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، وہ زمین پہ تشریف لائیں گے، ایک عرصہ تک یہاں جو ہے وہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام فرمائیں گے، پھر آپ کا وصال ہوگا تو آپ مدینہ پاک میں اسی جو ہے وہ گنبد خضرا کے نیچے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں تدفین پائیں گے۔ تو یہ گنبد خضرا اور اس کے اندر جو مبارک قبور ہے، مزارات ہیں، ان کے بارے میں یہ مدینہ الرسول کی سب سے قیمتی چیز، اور پھر محدثین نے اس کو بیان کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم انور جس جگہ جس زمین کے ٹکڑے پہ لگ رہا ہے، وہ جگہ یا وہ خانہ کعبہ سے بھی عرش سے بھی افضل ہے، وہ عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روضہ۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک کا ادب و احترام کے ساتھ یا وہ دیدار کرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، ذرا اس کا بھی ایک شعر ہو جائے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، میں کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، میں اٹھ کے جاؤں
आँखों का नूर तो देखो, और जिसका देखा हुआ मदीना है। मरहबा। मदनी चैनल के नाज़रीन, बच्चों के लिए एनिमेटेड एक स्टोरी दिखाने जा रहे हैं, आइए देखिए। भाई जोर से धक्का देना। बस भाई, हम जा रहे हैं, सुबह स्कूल में फंक्शन है, उसकी तैयारी भी करनी है। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है। रायका, आप तैयार हो गई? आप हो गई तैयार? जी मैं तो तैयार हूँ। कहाँ तैयार है? यूनिफॉर्म तो पहना ही नहीं। आज यूनिफॉर्म पहनकर नहीं जाना, आज तो नॉर्मल कपड़ों में जाना है। ओह अच्छा, मैं अभी रेडी हो जाती हूँ। और आपका दूध किचन में रखा है, पी लीजिएगा। ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिन्हु। ऐ अल्लाह पाक, हमारे लिए इसमें बरकत अता फरमा और हमें मजीद अता फरमा। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरीरा, काली काली सी हो रही हैं आप। क्या? मैं काली? जी जी, कितना अजीब सा हो रहा है आपका मुंह। मुंह तो आपका वैसे भी अजीब सा है, लेकिन आज तो काली काली सी भी लग रही हैं। काली बरीरा। कैसी हैं रामीना? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका ड्रेस तो बहुत प्यारा लग रहा है। जी, मेरे बाबा लेके आए थे। बरीरा, आप क्या हुआ? मुझे बताएं। खामोश हो पहले और बताएं क्या हुआ है। किसी ने कुछ कहा है? आप पहली बार रायका मुझे चिढ़ा रही है, काली काली बोल रही है। मेरे रंग का मजाक उड़ा रही थी। क्या रंग का मजाक? इधर आए मेरे साथ। वो है कहाँ? वो गार्डन में है। कनीज़ फातिमा आप भी तो सूखी सी हैं। आप कौन सा मोटी हैं? आप भी तो सूखी सी हैं। रायका, अरीबा, ये क्या हरकत है? आपको पता है ये कितनी बुरी बात है? हम सबको अल्लाह पाक ने पैदा किया है और बहुत खूबसूरत पैदा किया है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। यकीनन हमने आदमी को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया है। हम तो मजाक कर रहे थे। बरीरा तो खूबसूरत है, ये बात तो हम भी जानते हैं। तो आप मजाक में किसी की भी दिल आज़ारी कर देंगी। हमें ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। और ये क्या बात हुई? काली, मोटी, ये कहकर किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। हमें किसी की भी रंगत का, कद का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बॉडी शेमिंग कहलाती है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पता है हदीसे पाक में है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं मगर तकवे के साथ आदम अलैहिस्सलाम के औलाद हो और वो मिट्टी से बनाए गए हैं। अब इधर उधर क्या देख रही हैं? बरीरा से सॉरी करें जो आपने उनका दिल दुखाया। सॉरी बरीरा, मजाक में मैंने आपका दिल दुखा दिया। सॉरी बरीरा, हमने आपका दिल दुखाया। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी किसी की बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि सबको अल्लाह ने पैदा किया है। कोई छोटा है, मोटा है, काला है या गोरा, सब अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक हैं। हमें सबके साथ रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। वाह भाई, कमाल है। मरहबा, क्या ज़बरदस्त मैसेज है और प्यारा पैगाम है। मरहबा।
اور میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خالد بھائی سے میں اس پر تبصرہ بھی چاہوں گا، یاد بھی کریں. بعض اوقات بچے جب اینیمیشنز دیکھتے ہیں نا اس طرح، وہ کوئی ایک خاص انداز جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، تو بچوں کے انداز کو بھی ڈائیورین جو ہے وہ لگانا چاہیے. جیسے میرا بچہ ہے چھوٹا سب سے، اس نے وہ دیکھا یہ غلام رسول اور ببلو والا، وہ تھا، وہ کتا بھاگتا ہے پیچھے، تو وہ کہتا ہے کہاں ہے کتا، کہاں ہے کتا، تو وہ اس نے وہ پکڑ لیا جملہ بھی کہاں ہے کتا، کہاں ہے کتا. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، تو اللہ رحمت کی نظر فرمائے. جیسے واؤ پکڑ لیا تو کھانا مزے کا ہے تو واؤ، چیز اچھی ہے تو واؤ، یہ یوں بھی ہوتا ہے. تو ڈائیورین بھی والدین کی بھی ایک ذمہ داری ہے وہ لگائیں. جیسے ابھی اس میں بھی تھا، تو یہ ظاہر سی بات دلچسپی کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ ہوتی بھی ہیں، لیکن والدین کی بھی ایک سپرویژن اس کے اوپر ہونی چاہیے. کیا فرمائیں گے؟ جیسے بچوں کے ساتھ اگر اس طرح کی کوئی اینیمیشن دیکھی ہے جی اور اس سے کوئی اچھا سبق مل رہا ہے، تو اس کو مزید بچے کے ساتھ تھوڑی سی پریکٹس کر کے، اس کو انہینس کر کے، تھوڑا ایزی کر کے، کہ بچہ سمجھ بھی پا رہا ہے کہ نہیں، یا صرف وہ ان چیزوں کو کاپی کر رہا ہے جو اٹریکشن کے لیے ڈالی گئی ہیں. اٹریکشن کے لیے بعض چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ پھر چیز پوری کی پوری، پورا میسج اسکپ ہو جاتا ہے ایسی بات. لیکن اسکپ جو چیز نہیں کرنی، وہ پھر باقاعدہ اس پر پریکٹس کروائیں بچوں سے، کچھ سنیں، کچھ سنائیں، کچھ عمل بھی کروائیں، تاکہ جو میسج دیا جا رہا ہے وہ یاد رکھیں. اور اس کے اندر ایک بہترین طریقہ خالد بھائی یہ بھی ہے کہ جو سبق بیان کرنا مقصود ہے نا، اس کو اپنی زبان سے دہرا دیں. بیٹا دیکھا اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، یعنی ہم یوں ڈائیورجن اس کو لگا سکتے ہیں کہ اس کا دھیان اس چیز کی طرف نہ جائے، تو اس کو اپنی زبان سے ہم اس سبق کو دہرا لیں، اس لیسن کو دہرا لیں کہ بیٹا دیکھا کتنا پیارا اس کے اندر بتایا کہ کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. تو اس سے جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ جو بچے کا ایک ذہن میں جو آپ نے کہا جیسے واؤ یا واؤ یا اس ٹائپ کی جو باتیں آ رہی، تو اس سے اس کے ذہن ڈائیورژن کی طرف جا سکتا ہے، اور ایک اچھے پہلو کی طرف جو ہے وہ اس کے ذہن نشین ہو سکتا ہے کہ یار یہ مجھے اس سے جو ہے وہ سبق حاصل کرنا ہے. مرحبا، اللہ برکت دے. قدر کریں ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اور اس میں رشتوں کی قدر کریں، یہ بھی ایک بڑا اہم جو ہے وہ موضوع ہے، اور ہماری سوسائٹی کا ایک برننگ ایشو بھی ہے. رشتوں کی قدر کریں، بالخصوص وہ رشتے جو پہلے سے نہیں ہوتے پھر بنتے ہیں، جیسے نکاح کے ذریعے سے جو رشتہ ایک بنتا ہے میاں بیوی کا، تو دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی کیا کریں، قدر کریں. بعض اوقات بندہ ناقدری کرتا ہے اور پھر ساری زندگی اس کا خمیازہ بھگتتا ہے. یہ بتا دوں میں آپ کو، کسی نے مسئلہ پوچھا میروز بھائی، اور مسئلہ یوں پوچھا جی اتنی طلاقیں دے دی ہیں اور بس تھوڑی دیر ہوئی ہے، اب کیا حکم ہے؟ جس سے پوچھا جا رہا تھا اس نے کہا کہ اب بات اتنی جلدی جو ہے نا وہ ہوا نکلی غبارے میں سے، اتنی جلدی بس وہ غصہ کافور ہو گیا، ختم ہو گیا، ہوش جو ہے وہ ٹھکانے آ گئے ہیں، اتنی جلدی آ گئے. تو طلاق دینے کے بعد جو ہوش ٹھکانے لے کر آنے ہیں تو پہلے ہی بندہ لے آئے، یا طلاق لینے کے بعد ہوش ٹھکانے لے کر کے آنے ہیں تو بندہ پہلے ہی لے آئے. طلاق ہو جانے کے بعد ہی ماں باپ نے اگر سمجھانا ہے پہلے ہی سمجھا دیں. قدر کریں چیزوں کی، بندے کو اس وقت قدر ہوتی ہے جب وہ چھن جاتی ہیں، لیکن پھر بندہ کفے افسوس ہی ملتا رہ جاتا ہے. ایاز بھائی. جی سلمان بھائی، یہاں ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک شخص کے بارے میں جو ہے نا سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ تحریر پڑی تھی. جو شخص پہلے ایک تندرست تھا، پھر ایک بیماری کے اندر مبتلا ہو کر جو ہے وہ بالکل یوں سمجھے کہ بستر پر لگ گئے، تو اس نے اپنی زندگی سے جو حاصل ہونے سبق تھے نا سلمان بھائی، اس میں اس نے ایک بہت پیارا جملہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا. اس میں اس نے کہا کہ زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نا، ان کی قدر کر لیں. ہنسنا، بولنا، کھیلنا، کچھ کھا لینا، کچھ چہل قدمی کرنا، کسی کے پاس چلے جانا، کہیں آ جانا، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کئی جو اللہ نے جیسے رشتوں کی آپ نے گھر والوں کی بات کی، بچے ہیں، اولاد ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا جو انسان کے پاس ہے، تو اس نے کہا ان نعمتوں کی قدر کر لیں. کیونکہ بسوں اوقات پھر انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کے پاس ان نعمتوں سے انسان چاہتے ہوئے محروم ہو جاتا ہے.
تو حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دی ہیں نعمتیں، جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں دی ہیں، رشتوں کی قدر دی ہے، رشتوں کی محبتیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی قدر کریں. ان کی قدر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو برکات ہیں وہ نصیب ہوں گی. ورنہ پھر ان کے چلے جانے کے بعد جو نا پھر حقیقت میں جو ہے وہ جو معاملات ہوتے ہیں، جو شرمندگی، جو ندامت، اور جو پھر جو ہے نا 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں، پھر حقیقت میں انسان کو جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. تو اس وقت ہی جو ہے وہ کیا نام ہے قدر کر لیں کہ جب یہ نعمتیں ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمتیں چلے جانے کے بعد قدر ہے، پھر اس میں جو ہے وہ پچھتانے کے سوا کچھ بھی ہاتھ میں نہ ہوگا. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. حالات کو اس ڈگر پر نہیں لے کر جانا چاہیے، اور دونوں میاں بیوی میں سے کوئی بھی اگر جھگڑے کی طرف جا رہا ہے اور پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا رہا ہے تو پہلے ہی سمجھ جائے. بندہ ٹھیک ہوتا نا، بعض اوقات گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، گاڑی کھائی میں گر رہی ہے، وہ گاڑی سے باہر نکل جائے. اگر گاڑی میں بیٹھا رہے گا تو پھر یہ بھی گاڑی کے ساتھ کھائی میں گر جائے گا، اور جب گر جائے گا تو پھر شاید زندہ نہیں بچ پائے گا، بلکہ اکثر زندہ نہیں بچ پاتے. تو یہ جو تباہی کی گاڑی میں اگر بندہ بیٹھ گیا ہے اور وہ تباہی کی کھائی میں گر گئی ہے تو گرنے سے پہلے پہلے اس سے باہر آ جائے، ورنہ پھر حالات بدل جاتے ہیں، طریقے تبدیل ہو جاتے ہیں، باتیں تبدیل ہو جاتی ہیں، رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، انداز بدل جاتے ہیں. وہ پھول جن کی بندہ خوشبو محسوس کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ ان کے کانٹے جب چبھنے لگتے ہیں تو پھر بندے کو وہ خوشبو سے زیادہ ان کانٹوں کی تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے. لیکن پھر بعض اوقات بندے کے پاس سوائے برداشت کی کوئی اور چارہ ہوتا نہیں ہے. اپنے آپ کو اس ڈگر پر مت لے کر آئیں، صلح جو بنے، صلح کرنے والے بنے، آگے بڑھ کر جو ہے وہ معاملہ ختم کرنے والے بنے. اور جو کسی کا عرصہ حیات تنگ کر رہا ہے، اگر کوئی صلح کے لیے قدم بڑھا رہا ہے تو اس کو اور مزید پیسنے کی بجائے کوئی اپنے اوپر بھی شرم کر لے کہ اگر میں کسی کی زندگی جو ہے وہ تنگ کر رہا ہوں، خالق کائنات نے اگر میری زندگی تنگ کر دی تو میں تو کھا نہیں سکوں گا، دیکھ نہیں سکوں گا، سن نہیں سکوں گا، پی نہیں سکوں گا، کیا بنے گا میرا؟ کبھی سوچیں تو صحیح. ہم تو کسی کو ایک ہی پریشر میں لے کے اس کو دبا سکتے ہیں نا، اور کیا کر سکتے ہیں؟ ذلیل کر سکتے ہیں، دبا سکتے ہیں، گھر سے نکال سکتے ہیں، 3 لفظ بول کر کے رشتہ ختم کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں؟ یوں اگر ظلم کی طرف اگر آ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ظلم کتنا ظلم کر لے گا، بلاخر بندہ ہی مار دے گا، اور کیا ہوگا. لیکن اگر اللہ کریم گرفت فرمائے تو پھر ظالموں کا جو حساب ہوتا ہے اور جو ان کا انجام ہوتا ہے، والعیاذ باللہ. میروز بھائی ایک آدمی تھا، ظالم آدمی تھا، اس کا خاتمہ یوں ہوا کہ وہ ویل چیئر پر آ گیا، اللہ، اس کی زبان بند ہو گئی، اور مطلب قابل رحم شکل اس کی بن گئی، لیکن کوئی رحم کرنے کے لیے اس وقت تیار نہیں تھا. ظلم نہ کریں، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہے وہ باز آ جائے، اللہ سے توبہ کر لے اور صلح جو بنے، معاملات کو ختم کرنے والے بنے. باتوں کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں، انہی کو پیچھے کو اس کو پیٹ رہے ہیں، لکیر کو پیٹ رہے ہیں، یہ کام ختم کر دیں. جڑی بوٹیاں ہیں نا، ان کا جلدی خاتمہ کر دیتے ہیں، ورنہ یہ کیا کرتی ہے؟ فصل خراب کر دیتی ہے. تو یہ باتیں جو دل میں رکھ رہے ہیں نا نفرتوں والی، ان کو پہلے سے جلدی ٹائم پہ ان کو نکال لیں، بلکہ رکھیں ہی نہ، تاکہ رشتے خراب نہ ہونے پائیں. اللہ ہمیں قدر نصیب فرمائے. موضوع تو ہے یہ، بات کرنے کا بھی ہے، بہرحال وقت ابھی اختتام پذیر ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے جنہی ماحول سے بستہ رہیں گے تو انشاءاللہ یہ اچھے اخلاق و کردار اقدار اپنائیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سعد اسلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز سے ہدایت پہ لاکھوں سلام، کے مولا کے پر کروڑوں کاش محشر میں جب ان کی آمد
سے خدمت کے قدسی ہے رضا جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز سے ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رب پہ لاکھوں سلام کھلے آنکھ